بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ہمارا جو لیکچر ہے یہ میڈورینم پر ہے، اور اس لیکچر کا طریقہ کار ہوگا کہ اس میں سب سے پہلے ہم اس میڈورینم دوا کی جو دماغی علامات اس کا ذکر کریں گے، پھر خواہش نفرت بھوک پیاس کا ذکر کریں گے، اور پھر اس کی کمی زیادتی اضطراب مزاج اور اس کے آرام پسندی اور کام پسندی کا ذکر کریں گے۔ پھر ہم ان امراض کا ذکر کریں گے جن امراض میں یہ جو دوا ہے مؤثر ثابت ہو چکی ہے اور جن امراض میں اس دوا نے فائدہ دیا ہے۔ دوستو اپنے اپنے مائک بند کر دیں، اور اس کے بعد ہم کاشی رام انسائکلوپیڈیا سے اس دوا کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، جو کہ ہمارا مین مقصد، اور درمیان میں جو چیزیں اس کی وضاحت کرتے جائیں گے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میڈورینم دوا ہے، اس سے پہلے ہم لیکچر دے چکے ہیں سلفر اور ٹیوبر پر، تو میڈورینم بھی انہی دو کے ساتھ ان کا تعلق ہے، کیونکہ وہ دونوں بھی سورہ اعظم کی بڑی ادویہ میں سے ہیں، اور میڈورینم کا بھی سورہ اعظم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو شروع سے ہی لے کر اب تک میں جس بات کو سمجھ چکا ہوں کہ اس دوا کی جو مرکزی علامت، جس علامت کے ارد گرد بقیہ علامات گھومتی ہیں، جو کہ بالکل واضح ہے، اور ہر علامت میں ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے، چاہے وہ دماغی علامت ہو، جسمانی علامت ہو، کمی زیادتی ہو، جذبات ہو، خیالات، جہاں کہیں بھی ہو وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ اس دوا کی خصوصیت ہے، انفرادیت ہے، مرکزی حیثیت رکھتی ہے، وہ شدت۔ اس دوا کے اندر جو شدت پائی جاتی ہے، چاہے وہ دماغی علامات ہوں، ہر قسم کی ان میں شدت ہے، اس کی جسمانی علامات میں، بیماریوں میں اس کی شدت ہے، اس کی کمی زیادتی میں شدت ہے۔ تو شدت اس کے اندر ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ شدت کئی بیماریوں کے پیدا ہونے کا سبب بھی بن رہی ہے، اور یہ شدت بہت ہی زیادہ، معمول سے بہت زیادہ ہے۔ اب اس شدت کی ہم وضاحت بیچ میں کریں گے، صرف اتنا شروع میں سمجھ لیں کہ میڈورینم جو دوا ہے، اس کا جو مرکزی نقطہ نظر ہے، اس کی جو مرکزی علامت ہے وہ شدت، اور یہ شدت کہاں پر ہے؟ بے شمار جگہ پر ہے۔ تو اگر اس کو 3-4 لفظوں میں اگر قید کر دیا جائے تو یہ شدت دماغی علامات، جذبات، جسمانی علامات، کمی زیادتی، خواہش و نفرت، ان سب جگہ پر اس کی شدت ہے، اور مزید بھی ہے۔ تو یہ اس کی مرکزی حیثیت ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی مزید میں وضاحت کرتا ہوں۔ یہ شدت جو آپ کو میڈورینم مزاج کے لوگوں میں نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ جسم سے جتنے بھی اخراجات نکلتے ہیں، یا جو بھی جذبات وغیرہ نکلتے ہیں، ایک تو ان کے جو نکلتے ہیں وہ بھی شدید قسم کے ہوتے ہیں۔ جب یہ کسی پر غصہ کرتا ہے تو غصے میں شدت ہوتی ہے، جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس میں بھی شدت ہوتی ہے، جب کسی سے نفرت کرتا ہے تب بھی شدت ہوتی ہے، جب اس کو جریان ہوتا ہے تو شدید قسم کا جریان ہوتا ہے، عام لوگوں سے سمجھ لیں کہ ڈبل جریان ہوتا ہے، ایسا جریان ہوتا ہے جو پورے جسم کو نچوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ جب اس کو سوزاک ہوتا ہے، حالانکہ عام لوگوں کو بھی ہوتا ہے، مگر اس کا سوزاک انتہائی دردناک ہوتا ہے، اور عموماً یہ 20-22 سال کی عمر میں ان کو سوزاک ہو جاتا ہے۔ اور ان کی جو جنسی رغبت ہے وہ بھی انتہائی شدید قسم کی ہوتی ہے، اور یہ مرد ہو تو ان کے جو معشوقائیں ہیں وہ کافی زیادہ ہوتی ہیں، اور مرد ہو یا عورت ہو تو ان میں ہم جنس پرستی کا رجحان بھی پایا جاتا ہے، یہ بھی اس کی شدت ہے، اور یہ اپنے معشوق بدلتے رہتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ بدلتے ہی رہیں گے اپنے معشوق۔ تو اس میں ایک قسم کی بے راہ روی بھی پائی جاتی ہے اس میں جنسی لحاظ سے بے راہ روی بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ اور جب اس کو پیشاب آتا ہے وہ بھی شدت کا آتا ہے، اور پیشاب کرنے کے لیے یہ کافی ٹائم لگاتا ہے۔ جب پیشاب آتا ہے تو فوراً دوڑنا پڑتا ہے اس کے لیے، واش روم کی طرف یہ دوڑتا ہے، کیونکہ وہ شدید ہوتا ہے۔ پھر پیشاب کرنے میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے، اس طرح پخانہ بھی کرنا وہ بھی شدت کا آتا ہے، بڑے زور کے ساتھ خارج کرنا پڑتا ہے، اور وہ سخت بھی ہوتا ہے، اور ٹائم بھی زیادہ لگاتا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ جو بھی علامات آپ دیکھیں گے آگے بیچ میں ذکر آتا رہے گا، جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو ہر علامت میں شدت آپ کو نظر آئے گی،
اور یہی اس دوا کی مرکزی حیثیت ہے۔ اور ایک اور بات کہ میں اس بارے میں بڑا ہی پریشان تھا اس معاملے میں کہ میڈورینم مزاج کے جو لوگ ہیں بڑے ہی طاقتور ہوتے ہیں، تو ان میں ہماری کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ کمزوری جو ہوتی ہے تو بڑی شدید قسم کی ہوتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان انتہائی طاقتور ہو شیر کی طرح، اس کے باوجود اس میں کمزوری بھی بہت زیادہ، تو یہ دو چیزیں ایک ہی وقت میں ایک انسان میں کیسے جمع ہو سکتی ہے کہ ایک انسان طاقتور بھی ہو اور بہت زیادہ کمزور بھی ہو؟ تو آخرکار مجھے اس کا علم حاصل ہوا جب میں نے میڈورینم مزاج کے 4 لوگوں کی علامات لیں، تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ اصل میں بنیادی طور پہ ان کا جو جسم ہے بڑا مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے اور یہ چیزیں اٹھا سکتے ہیں جو عام لوگ نہیں اٹھا سکتے، مگر جب ان کو کمزوری ہوتی ہے تو اس وقت کمزوری بھی جب کمزوری کا وقت آتا ہے تو وہ کمزوری بھی شدید قسم کی ہوا کرتی ہے۔ یہ چیز ہے ان میں کمزوری شدید قسم کی، ویسے عام طور پر ان کا جسم مضبوط ہوتا ہے اور یہ طاقتور ہوتے ہیں، مگر جب کمزوری کا دورہ آتا ہے یا کمزوری کا وقت آتا ہے، چاہے مہینے میں 1-2 دفعہ ہو یا سال میں 10-12 دفعہ ہو، تو وہ بھی شدت کی ہوتی ہے۔ یہ وہی بات جو شروع میں کر چکا ہوں کہ اس دوا کا جو مرکزی نقطہ نظر ہے، اس کی مرکزی جو علامت وہ شدت ہے، تو وہ ہمیں کمزوری میں بھی نظر آتی ہے اور طاقت میں بھی ہمیں اس کی نظر آتی ہے۔ جنسی معاملے کے بارے میں میں نے بتا دیا، یہ بے راہ روی اس میں ہوتی ہے، اور آگے یہ شوق بھی ان کے دو، ایک تو شدت بھی ہے، دوسرا دو طرفی بھی ہے۔ دو طرفی اس طرح کہ جب کسی بھی جانور کو پالنے کا یا کسی کے چیز کے ساتھ کسی چیز کو اچھا لگنے کا جو شوق پیدا ہوتا ہے وہ شدت کا ہوتا ہے، جب اس کی مخالفت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، وہ بھی شدت کی ہوتی ہے۔ مثلا پہلے اگر کتا پالنے کا شوق ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی شدید قسم کا ہوگا، کسی اور جانور کا، مرغی وغیرہ کا بھی ہو سکتا ہے، کبوتر کا بھی ہو سکتا ہے، وہ شدید ہوگا۔ اگر کسی کو نفرت ہوگی وہ بھی شدید ہوگی، اور شوق اس قدر شدید ہوتا جاتا ہے کہ اس میں آ کر یہ اپنا کام وغیرہ، کام دھندا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح کے شدید قسم کے ان میں شوق پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو شوق کے معاملے میں بھی اس میں شدت پائی جاتی ہے۔ اور پھر جب ایک میڈورینم جو کہ کتا پالنے کا شوق رکھتا ہے، اس کا شوق شدید قسم کا ہوگا، اگر کتے سے اس کو نفرت ہے تو وہ بھی شدید قسم کی ہوگی۔ اور اسی طرح کسی بھی انسان سے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے دوست احباب ہوں یا دوسرے ہوں، تو ان سے جو محبت ہوگی وہ شدید قسم کی ہوگی، جب نفرت ہوگی وہ شدید قسم کی ہوگی۔ تو یہ ہے اس دوا کا مرکزی نقطہ نظر۔ تو جب آپ کے پاس یہ مریض آئے گا، آپ اس کی مجموعی علامات لیں گے تو اس وقت آپ کو اس کی ہر علامت میں شدت نظر آئے گی، اور اسی علامت سے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ دوسری ایک اور کلیدی علامت ہے جو کہ عادت ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ میں نے بڑی ہی زیادہ غور فکر کرنے کے بعد جس طرح یہ جانا ہے کہ ہر دوا کا ایک مرکزی نقطہ نظر ہوتا ہے، اسی طرح ایک اور چیز کے بارے میں بھی میں نے جانا ہے کہ جتنے بھی مزاج کے لوگ ہیں، جس طرح ہم نے 100 کا انتخاب کیا، ان میں سے ہر ایک کے اندر ایک ایسی عادت پائی جاتی ہے، وہ عادت ان کی پہچان ہے اور ان کی انفرادی حیثیت رکھتی ہے، اور اس عادت کے ذریعے سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ فلاں مزاج کا انسان ہے۔ مگر اس میں خرابی یہ ہے کہ نہ تو ہمیں ان ادویہ کے جو عادات ہیں وہ ہمارے میٹیریل میڈیکا میں سب لکھی ہوئی نہیں ملتی، تقریباً 25% تک ادویہ کی جو عادات ہیں منفرد وہ لکھی ہوئی ملتی ہیں، بقیہ ہمیں انہی مزاج کے لوگوں سے نوٹ کر کے تلاش کرنی پڑے گی کہ ہر مزاج کے انسان کی ایک ایک منفرد عادت کون سی ہے، وہ ہمیں تلاش کر کے خود لکھنا پڑے گی۔ تو یہ ہم انشاءاللہ کام کریں گے، اور ہمارا جو میٹیریل میڈیکا ہوگا اس میں انشاءاللہ اس کو ہم داخل کریں گے کہ ہر یہ جو 100 مزاج کے لوگ ہیں، ان میں جس طرح ان کی ایک مرکزی حیثیت ہے، مرکزی نقطہ نظر ہے اور مرکزی علامت ہے، اس طرح مرکزی علامت کے ساتھ ہر ایک کی ایک عادت ہے جو باقیہ سے منفرد ہے، اور اسے وہ پہچان جاتے ہیں اور وہ دیکھنے سے نظر آتی ہے۔ اب یہ میڈورینم کی جو منفرد عادت ہے نا، وہ ہے بات بات پر دعائیں دینا۔
میری فیملی میں 4 میڈورینم ہیں، اور اس کے علاوہ جو آن لائن جن سے میں بات ہوئی ہے، ویسے میں جن کو دیکھتا رہتا ہوں معاشرے میں جو کہ میڈورینم مزاج کے لوگ ہیں، اور تقریباً میرے جو آبائی جو گاؤں ہے وہاں پر بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ کون کون میڈورینم ہے، تو سب پر میں نے یہ غور فکر کیا جو کہ جارج بطارکس نے بیان کیا کہ میڈورینم مزاج کے جو لوگ ہیں یہ بات بات پر دعائیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بات بات پر دعائیں دینے کی عادت ہے، آپ ان سے فرض کریں کہ آپ 10 منٹ بات کریں گے نا، تو اس بات کے درمیان میں اور اس بات کے اختتام پر دعا ضرور دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ دعا دینے کی جو عادت ہے نا، یہ میں نے جتنے بھی میڈورینم دیکھے ہیں، مریض دیکھے ہیں، یا میری فیملی میں جو میڈورینم ہے، یا میرے پرانے جو دوست احباب ہیں وہ جو میڈورینم ہے، ویسے جو سوشل میڈیا پر میں میڈورینم مزاج کے لوگ دیکھا کرتا ہوں جن کو چہرے سے مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ شک پڑتا ہے کہ یہ میڈورینم ہے، ان سب میں نے یہ عادت دیکھی کہ سب بات بات پر دعا دیتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کافر ہیں، سب۔ تو جب میڈورینم آپ کے پاس کیس دے گا تو لازمی اس کے دوران آپ کو دعائیں ضرور دے گا، یہ اس کی عادت ہے۔ مگر صرف ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک علامت پر دوا کے انتخاب وہ کتنی ہی بڑی مضبوط کیوں نہ ہو وہ غلط ہے جب تک کہ بقیہ علامات کی تصدیق نہ ہو جائے، جیسا کہ جارج بطارکس نے ٹیوبر کے بیان میں اس کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ایک اصول کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ تو چلیے، یہ تو ہوگی اس دوا کی مرکزی حیثیت اور اس دوا کے جو ایک منفرد عادت کا بیان۔ اب اس مزاج کے جو لوگ ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ خوبصورت ہوتے ہیں، اور ان کے چہرے کی جو بناوٹ ہے گلائی میں ہوتی ہے، کچھ حد تک لمبوتری نہیں ہوتی، نہ ہی چوڑی ہوتی، کچھ حد تک گلائی میں ہوتی ہے، مگر خوبصورت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کا جو اس میں موٹاپے کا رجحان بھی پایا جاتا ہے، اور بعض اوقات پیدائشی طور پر یہ انتہائی سوکھے کے مریض بھی ہوتے ہیں۔ اور باقی رہا ان کی زبان، تو ان کی زبان کیونکہ ابھی تک میں نے کسی کی زبان پر غور فکر نہیں کیا، تو اس کے بارے میں، زبان کے بارے میں زیادہ نہیں اس کے بارے میں بتا سکتا۔ آگے جتنے بھی میڈورینم مزاج کے لوگ ہیں ان میں شفاعت سے مایوسی پائی جاتی ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے نا، اس کی اکثر لوگوں کو سمجھنے کہ شفاعت سے مایوسی کا مطلب کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے اور بھی بہت ساری ادویہ میں پڑھی ہوگی، تو سیم ایک ہی مطلب ہے۔ سورینم میں بھی آپ نے یہ پڑھا ہے، اور سفرینم میں بھی یہ چیز ہے، اور بھی کچھ ادویہ میں ہے۔ تو شفاعت سے مایوسی کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت سے مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان لوگوں کے اس بات کا بہت زیادہ وہم ہوتا ہے کہ اب ہم شفا یاب نہیں ہوں گے، اور یہ رونے لگتے ہیں۔ اب اس بات کا وہم کہ میں شفا یاب نہیں ہو سکوں گا، حالانکہ معمولی سا بخار آیا ہے یا معمولی سے چوٹ لگی ہے، یا اور پھر اپنے ذہن پر اس کو سوار کر لینا، تو اسے اور پھر دوا کا کم استعمال کرنا، تو اسے کہتے ہیں شفاعت سے مایوسی۔ تو میڈورینم مزاج کے لوگ دوا بھی کم لیتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بھی کم جاتے ہیں، اور جب یہ بیمار ہو جاتے تو ان کو زبردست تشویش ہوتی ہے کہ اب ہم شفا یاب نہیں ہو پائیں گے، تو یہ بھی چیز ہے۔ اور یہ بیماری کی حالت میں رونے جیسی کیفیت بھی ان پر طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ سیم اس طرح کی جو شفاعت سے مایوسی کی علامت ہے، سورینم میں بھی ہے، سفرینم میں بھی ہے، مگر سورینم میں میڈورینم سے زیادہ ہے، اور دوسرے نمبر پر ہم میڈورینم کا نام لیں گے، تیسرے نمبر پر سفرینم میں بھی یہ چیز ہے۔ تو میڈورینم کی یہ علامت ہے۔ تو اس پر ایک ویسے گروپ بھی بنایا جا سکتا ہے کہ اس مزاج کے لوگ جو شفاعت سے مایوس ہوتے ہیں، بڑا اچھا گروپ بن سکتا ہے۔ وہمی اور شکی، یہ دونوں چیزیں تقریباً قریبی ہوتی ہیں، اور میڈورینم میں لوگ جو ہوتے ہیں وفاداری اور بے وفائی دونوں میں جو ہوتی ہے ان میں شدت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ جن کے ذہن میں خیالات زیادہ آتے ہوں اور وہ محبت اور نفرت میں شدید ہو، تو اس میں ظاہر بات ہے جب محبت میں شدید ہوں گے تو نفرت میں بھی شدید ہوں گے۔
تو اس صورت میں اپنے محبوب پر ان کا وہم اور شک کرنا بھی وجہ ہے، اور ویسے بھی یہ وہمی اور شکی ہوتے ہیں۔ اور ان میں ایک اور بات بھی پائی جاتی ہے کہ جب ان کو یہ وہم ہو جائے نا کہ یہ کام یہ نقصان ہونے جا رہا ہے، تو جو چیز کا وہم ہوتا ہے نا وہ ہو ہی جاتا ہے۔ یہ چیز اس میں ہے، شاید میں نے کسی کتاب میں بھی پڑھا ہے، مجھے یاد نہیں، کہ میڈورینم مزاج کے لوگوں کو مستقبل کا پتہ چل جاتا ہے، اور یہ وہم بھی کہہ سکتے ہیں اور غیب دانی بھی کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ ہم نے سریشیا میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ایک لیکچر کے دوران کہ وہ بھی اس کی جو چھٹی حص ہے نا وہ بڑی طاقتور ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ وہ مستقبل کے بارے میں بھی جان لیتا ہے، اور چھٹی حص کا طاقتور ہونے کا زیادہ نمایاں بیان ہمیں لیکسس میں ملتا ہے، اور ان دونوں ادویے کی طرح میڈورینم میں بھی ہے کہ اس میں اگر یہ چیز کا وہم کر لینا کہ یہ فلاں نقصان یا فلاں کام ہونے جا رہا ہے تو وہ ہو ہی جاتا ہے، ایسا اکثر ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہمی اور شکی ہوتے ہیں، مگر یہ یاد رکھیں کہ جس طرح پلسٹیلا مزاج کے لوگ شدید قسم کے بہت زیادہ وہمی اور شکی ہوتے، ایسے نہیں ہوتے ضرور ہے میڈورینم۔ آگے خوف، تو اس کے بارے میں ہماری کتابوں میں کافی کچھ لکھا ہوا ہے کہ میڈورینم میں کس قسم کے خوف پائے جاتے ہیں۔ تو کلکیری کارب کی طرح تو نہیں میں کہہ سکتا کہ بہت قسم کے خوف ہے، نہ ہی آرسینک ایلبم کی طرح بہت قسم کے خوف ہے، نہ ہی ہائیڈروفوبینم کی طرح اور نہ ہی کونیم کی طرح، مگر یہ کہ اس میں خوف ہیں، اس دوا کے اندر خوف ہے۔ اس میں یہ کہ موت کا خوف بھی ہے، اور اندھیرے کا خوف بھی ہے، اپنے نجات کا خوف بھی ہے، اور اس بات کا ڈر بھی ہے کہ میرے پیچھے کوئی دوسرا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا میرا حل مضمون میں اضافہ بھی کر دینا چاہیے، بعد میں کر دیں گے۔ تو یہ چیز ہے کہ اس میں خوف ہے، ٹھیک ہے نا۔ مگر میں نے میڈورینم سے جب یہ اس چیز کے بارے میں مجھے کافی کنفیوز تھا کہ آیا ان کو واقعی اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ہے، تو اس سے میں نے پوچھا، اس نے کہا سر مجھے تو کبھی بھی نہیں ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آخری عمر میں جا کر یہ خوف ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اس کے شروع میں موت کا، اندھیرے کا اور بیماری سے شفا یاب نہ ہونے کا اور اپنی نجات کا خوف ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ایک وقت یہ بھی آ سکتا ہے کہ اس کو اس بات کا خوف ہو کہ میرے پیچھے کوئی ہے یا میرے کمرے میں کوئی ہے، جنات وغیرہ کا خوف ہو، تو یہ ممکن ہے، ممکنات میں سے ہے، تو اس کو بھی اس کو شامل کر لینا چاہیے۔ اور میری عادت ہے کہ علامات کی تصدیق کے بعد ہی شامل کرتا ہوں، اگر سوچا جائے، اگر فراست کو استعمال کیا جائے تو اس کو شامل کرنا بنتا ہے، تو یہ بھی شامل کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے یہ جو میڈورینم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، متلون مزاج لوگ ہوتے ہیں، مزاج ان کا بدلتا رہتا ہے، اور یہ جب سوال میں نے کیا تو غور فکر بھی میں نے کیا، اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ان لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب ان کا پتہ نہیں چلتا کہ ایک وقت میں یکدم غصے میں آ جاتے ہیں، پھر دوسرے وقت میں یکدم پیار کرنا لگ پڑتے ہیں، اور ایک وقت میں بہت ہی نرم دل ہو جاتے ہیں، ایک وقت میں بہت ہی سخت دل ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کے ان میں متلون مزاجی ہے، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، تو یہ چیز ہے، اور یہاں پر بھی آپ کو شدت کا جو عنصر ہے وہ چیز نظر آ رہی ہے، تو یہ علامت ان میں ہے۔ بقیہ یہ میڈورینم مزاج کے جو لوگ ہیں، ایک تو یہ ذکیل حس ہوتے ہیں چھونے سے کہ کوئی دوسرا ہمیں ہاتھ نہ لگائے، خاص طور پر جب یہ بیمار پڑتے ہیں، جس طرح عام طور پر لوگوں کو بخار ہوتا ہے، جب یہ بیمار پڑتے ہیں تو اس وقت تو ان کا بالکل ہی دل نہیں کرتا کہ ہمارے پاس بھی کوئی آئے اور ہمیں کوئی چھوئے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا یہ درد سے بھی ذکیل حس ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ دوستو مائک بند کر دے اپنا، تو جب یہ بیمار ہوتے ہیں اس وقت یہ چھونے سے بھی ذکیل حس ہوتے ہیں، کوئی ہمیں چھوئے بھی نہ، ہمارے پاس بھی نہ آئے، اور جب ان کو کوئی درد ہوتا ہے، کسی قسم کا بھی درد ہوتا ہے، اس درد سے بھی ذکیل حس ہوتے ہیں، اس کو برداشت نہیں کرتے، ان میں نا اپنے درد و تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اور یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے بتائی ہے کہ شفا سے مایوسی والی جو کیفیت ہے وہ درد سے ذکیل حس ہونے میں بھی پائی جاتی ہے، اور مزید یہ کہ ان میں ان کے جو پاؤں کے تلوے ہیں وہ بہت زیادہ ذکیل حس ہوتے ہیں،
جن کا میں نے آگے امراض میں ذکر کیا ہے، اور وہاں پر اس پر بات کریں گے. تو ان میں ذکی اور حس یہ ہوتے ہیں چھونے سے، پاس آنے سے، درد سے، اور جو ان کے پاؤں کے تلوے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ بھی یہ ذکی اور حس ہوتے ہیں مریض. حساس، تو حساس کا مطلب ہوتا ہے کہ چیزوں کے اثرات کو جلد قبول کر لینا، اور یہ حساس ہوتے ہیں. اور حساس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت اور نفرت کو اور دوستی اور دشمنی کو جلد محسوس کر لیتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ سلفر کی طرح میڈورینم کے دوست بھی زیادہ ہوتے ہیں، ٹیوبر کے بھی زیادہ ہوتے ہیں. معمولی سی بات پر غصہ آ جانا، تو یہ چیز بھی ہے، یہ غصہ بر ہوتے ہیں. سنجیدہ ہوتے ہیں، مذاقیہ نہیں ہوتے، نہ ہی زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہیں. سنجیدہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کم مذاق کرنا، یہ مذاق کم کرتے ہیں، مگر یہ جب مذاق کرتے ہیں تو پھر کھلا مذاق کرتے ہیں. تو وہی جو دو طرفی ہے میں نے بتائی تھی کہ دونوں طرف ہو جانا، کہ جب سنجیدہ ہوں تو زیادہ ہوتے ہیں، جب مذاق کرتے ہیں زیادہ کرتے ہیں، مگر زیادہ وقت ان کا سنجیدگی میں گزرتا ہے. ویسے تو یہ کام پسند لوگ ہیں، کام کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور ان کو آپ آرام پسند تو بالکل ہی نہیں کہہ سکتے. مگر جب کام کرنے کو دل نہ کرے تو پھر بہانے سے ٹال مٹول بھی لازمی یہ کرتے ہیں. بلیوں سے نفرت، میں نے جو میری فیملی میں جو چاروں کو بلیوں سے نفرت ہے، تو ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے بلیوں اور کتوں سے نفرت. مگر ان چاروں کو کتوں سے تو اتنی نفرت ہے، مگر بلیوں سے نفرت ہے. ٹھیک ہے نا. باقی یہ اپنی علامات کو بیان کرتے وقت ان کو شاید کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے بارے میں معلوم نہ ہو جائے، یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے. جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک قسم کا الجھاؤ چل رہا ہوتا ہے، مسلسل خیالات آ رہے ہوتے ہیں. جب ان سے آپ کوئی سوال کرتے ہیں تو یہ آپ کا جواب دینے سے پہلے سوچیں گے، اور کبھی کبھی آپ کے سوال کو ریپیٹ بھی کریں گے، آپ سے پوچھیں گے آپ نے کیا سوال کیا. تو یہ ان کے دماغ میں الجھاؤ سا ہوتا ہے میڈورینم مزاج کے لوگوں میں. اور یہ میں نے کافی غور کیا، عام نارمل زندگی میں بھی جب ان سے بات کر رہی ہوتی ہے نا، آپ بات کو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کے ذہن میں الجھاؤ ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اپنی جب ان کی آپ علامات لیں گے تو میرا خیال ہے کہ ایک تو الجھاؤ کی وجہ سے آپ کو ان کی علامات کم ملیں گی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو شاید کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے، یہ حساس ہوتے ہیں کہ ہمارے بارے میں زیادہ کسی کو علم نہ ہو، تو اس لحاظ سے بھی اپنی علامات کم ہی بیان کرتے ہیں. تو ان کی کیس لینے میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. ان کی جب بھی ان پر کوئی غم کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کا رخ ان کے اندر کی طرف جسم کی طرف ہو جاتا ہے. ان کے جو اندر کے اعضاء ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خاص طور پر مثانہ اور جو آنتے ہیں وہ، اور جگر. تو یہ جب بھی ان پر غم کا پریشانی کا وقت آتا ہے تو ان کی تکلیفات ان کے اندرون جسم کی طرف جو نا راغب ہو جاتی چلتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو کافی زیادہ ہمارا جو جارج بطھالکس ہے اس نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ میڈورینم میں تکلیفات کا جو رخ ہے، جو طرف ہے، یہ اندرون جسم کی طرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایک بات میں یہ ہمارے اس دوا کے بارے میں معروف ہے کہ رات کے وقت یہ فریش ہوتے ہیں اور دن کے وقت تکلیفات میں ہوتے ہیں، ان کا دن مشکل ہی گزرتا ہے. مگر یہ بات یاد رکھیں کہ رات کے وقت ان کے ذہن میں خیالات طوفان کی طرح آتے ہیں، خیال پر خیال آنا شروع ہو جاتا ہے، مسلسل ایک چیز کا خیال، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ایک الجھاؤ سا پیدا ہو جاتا ہے. اور اس بات کی میں نے تصدیق بھی کی ہے. اور اس میں آپ کہہ سکتے ایلومینا کی طرح کہ ایلومینا مزاج کے لوگوں کے ذہن میں بھی خیالات بہت زیادہ آتے ہیں جس میں وہ الجھ جاتے ہیں، اور یہی الجھن ہمیں سیم ایلومینا کی طرح میڈورینم میں بھی نظر آتی ہے. مگر ایلومینا میں کے مزاج کے لوگ وہ سست، لاپرواہ، آرام پسند ہوتے ہیں، جبکہ میڈورینم طاقتور، کام پسند ہوتے ہیں. اور یہاں پر جو خیالات کی جو کثرت ہے وہ طبیعت میں شدت و طاقت کی وجہ سے ہے، اور ایلومینا میں خیالات کی کثرت طبیعت میں کمزوری
اور آرام پسندگی کی وجہ سے، تو اس لحاظ سے ان دونوں میں فرق آ جاتا ہے۔ میڈورینم مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا حافظہ کیسے ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کافی میں اس شک میں تھا کہ جب میڈورینم مزاج کے جسم اتنا طاقتور ہوتا ہے تو ان کا حافظہ کیوں کمزور ہو سکتا ہے، جبکہ ہماری کتابوں میں جو مٹیریل لکھا ہے سب نے لکھا ہے ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، خاص طور پر کسی چیز کو رکھ کر بھول جانا۔ جب ان چاروں سے بات ہوئی تو واقعی ان میں یہ تھی کہ چیزوں کو اور پیسوں کو رکھ کر بھول جانا ان میں پایا جاتا ہے، تو واقعی ان کا حافظہ کمزور ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایسا ہونا چاہیے۔ اس میں آپ کو فوراً یاد آئے گا اناکارڈیم، بیریٹا کارب اور دوسری کچھ کیوپرمیٹ اور پلاٹینم وغیرہ کے، جن کا حافظہ حد سے زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پلاٹینم کا میرا حال اتنا زیادہ نہیں ہے۔ باقی رہا ان کے دماغ کا جو لیول ہے وہ کس درجے کا ہوتا ہے، تو ان کے دماغ کا جو لیول ہے نا، یہ دانشور تو نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ دانشور ہیں، بہت زیادہ سمجھدار ہیں، اور نہ ہی ہم اس کو بیوقوف کہہ سکتے ہیں، کلکیری کارب کی طرح بیوقوف اور کام عقل بھی نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی ان میں کوئی بچپنا پن ہوتا ہے بیریٹا کارب کی طرح۔ تو یہ میرا حال ہے کہ دانش مندی کے قریب تر ہیں، سمجھدار ہے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو شکل سے بھی آپ دیکھیں کہ سمجھدار ہی ہوں گے، سمجھداروں والی باتیں کریں گے، کوئی ڈل قسم کی یا بیوقوف تو بالکل نہیں ہوتے، اور سادہ لو بھی نہیں ہوتے، مرکسال، سٹافی اور سپرینم کی طرح سادہ لو بھی نہیں ہوتے، اور سمجھدار ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ ان میں تکبر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو تو یہ سمجھدار ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں الجھاؤ ہوتا ہے اور ان میں تکبر بھی ہوتا ہے، اور یہ سخت مزاج ہوتے ہیں، اتنے زیادہ سخت مزاج بھی نہیں، مگر اگر کہا جائے تو سخت مزاج ہی، ان کو نرم مزاج تو نہیں آپ کہہ سکتے۔ دونوں کیفیت ویسے پائی جاتی، کبھی کبھی بہت نرم ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی سخت ہو جاتے ہیں، مگر کہ سخت مزاج کہنا ہی بہتر ہے، اور ان کا جسم بھی مضبوط اور طاقتور اور سخت ہوتا ہے، اور شکل دیکھنے سے بھی کلکیری کارب کی طرح یہ پلپلا پن یا جو سٹافی کی طرح معصومیت نہیں ان میں ہوتی، اور چہرے سے جو لگتا ہے وہ سخت ہی نظر آتی ہے، سختی۔ اور آپ جب بھی میں میڈورینم کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے جو نا یہ شیر کی یاد آ جاتی ہے، جس طرح آپ نے وہ شیر کی شکل جو طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے نا، طاقت کا جو اظہار ہے شیر کی شکل، تو وہی چیز آپ کو میڈورینم مزاج کے لوگوں میں نظر آئے گی۔ اب یہ جو میں نے لکھا ہے جنگلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈورینم میں جب کام کرتے ہیں نا تو ان کو کسی قسم کی صفائی کی، کسی چیز کو اپنی جگہ پر ترتیب سے رکھنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بس ان کا یہ ہوتا ہے کام جلدی جلدی ختم ہو جائے، کوئی چیز گندی ہے صاف ہے اپنی جگہ پر ہے یا نہیں، ہاں کام مکمل کرنے کے بعد پھر صفائی کی جب اس کی طرف دھیان جاتا ہے، پھر صفائی کی بھی لازمی کرتے ہیں۔ تو آپ یہ آرسینک البم نقص وامیکا کی طرح نہیں کہ کام بھی کرتے جائیں اور ساتھ صفائی کا بھی خیال رکھیں، بلکہ جب یہ کام کرتے ہیں تو جنگلیوں کی طرح بس ان کا دل ہوتا ہے کہ کام جلد جلد مکمل ہو، مگر کہ یہ محنتی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، محنتی ضرور ہوتے ہیں۔ پیچھے ایک چیز کا اضافہ کرنا تھا، باقی یہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے میڈورینم مزاج کی جو دماغی حالت ہے وہ بیان کر دی، اور اب ہم آتے ہیں ان کی خواہش و نفرت بھوک پیاس کی طرف۔ تو میڈورینم مزاج کے لوگوں میں جو خواہش و نفرت بھوک پیاس کی جو نمایاں علامات ملتی ہیں، اور آپ ان سے بھی مدد حاصل کر کے یہ طے کر سکتے ہیں کہ سامنے جو بیٹھا مریض ہے وہ میڈورینم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بھوک پیاس میں ایک تو بھوک ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے، ہمارے ایلن نے لکھا ہے کہ کتوں جیسی بھوک، تو یہ بات ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کتوں جیسی تو بھوک نہیں کہنا چاہیے، میرے کہ بھوک ہوتی ہے کافی زیادہ، کتوں جیسی بھوک تو میرا حال ہے کلکیرے کار میں وہ زیادہ ہوتی ہے، جانوروں جیسی بھوک، تو ان کو بھی بھوک ویسے کافی زیادہ لگتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب جسم اتنا
طاقتور ہے اور قوت میں ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کو بھوک تو زیادہ لگے گی، اور بھوک کے ساتھ ساتھ ان کی پیاس بھی بہت زیادہ لگتی ہے. اور بھوک کے وقت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، جس طرح ہم نے ٹیوبر اور سلفر میں پڑھا ہے کہ ان کو دن کو 11 بجے بھوک زیادہ لگتی ہے، تو میڈورینم کو دن کو 5 بجے بھوک زیادہ لگتی ہے، دن کو 5 بجے. سورینم کی طرح سورینم کو بھی دن کو 5 بجے بھوک زیادہ لگتی ہے، میڈورینم کی کو بھی 5 بجے زیادہ لگتی ہے. اور اسی مناسبت سے اگلا جو لیکچر ہمارا ہوگا انشاءاللہ وہ سورینم پر ہوگا، ٹھیک ہے نا، کہ 5 بجے کی بھوک کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے اور دونوں کا میازم ایک ہونے کی وجہ سے اور دونوں کا طرف ہے اطراف بھی ایک ہیں، دونوں دائیں طرف کی بھی ہیں، میڈورینم بھی اور سورینم بھی. نمک پسند، تو اس میں آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ نیٹرمیور نمک زیادہ کھاتے ہیں. ویسے میڈورینم کے مزاج کے لوگ جب ہنڈیا میں نمک کم ہو تو لازمی طور پر اوپر ایکسٹرا نمک ڈال کر یہ کھاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میڈورینم کی اکثر مریض جو نا ہائی بی پی کے مریض نظر آتے ہیں، یہ آخری عمر میں ہائی بی پی کے مریض بن جاتے ہیں. تو یہ نمک بھی زیادہ کھاتے ہیں نیٹرمیور کی طرح. اور براٹا کارب کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ براٹا کارب ذات کے لوگ بھی نمک معمول سے زیادہ جو نا اپنے سالن پر ڈال کر کھاتے ہیں. اور یہ میڈورینم سیال اور مائع چیزوں کی خواہش میں زیادہ ہوتی ہے اور ٹھوس چیزیں اتنی زیادہ پسند نہیں کرتے، اور ان میں پھلوں کی بھی محبت اور کافی زیادہ ہوتی ہے. اور جب بھی ان کے جسم میں کمزوری آتی ہے تو یہ پھل کھاتے ہیں، پیٹ خراب ہوتا ہے، کمزوری آتی ہے اور کوئی مسانے کا کوئی مسئلہ بنتا ہے یا ویسے بے چینی ہوتی ہے تو یہ پھل کھاتے ہیں. پھل ان کو کافی زیادہ پسند ہے اور ہر قسم کے پھل سے ان کی محبت ہے. مگر یہ 2 پھل ہیں جن کے بارے میں ہمارے جو نا ہیرو ہیں انہوں نے لکھا ہے اور اس کی میں نے تصدیق بھی کی ہے. ایک نارنگی اور دوسرا مالٹے، یہ دونوں جو نا اس کے زیادہ شدائی ہوتے ہیں. میڈورینم مالٹے بہت زیادہ کھاتا ہے. اور میٹھا بھی ان کو ارجنٹم کی طرح میٹھا بھی شدائی ہوتے ہیں، مگر میٹھے میں اگر کہا جائے تو مٹھائیاں زیادہ اہم ہیں. تو ہم یہاں پر بریکٹ میں مٹھائیوں کے بارے میں لکھ دیں تو زیادہ بہتر رہے گا. بعد میں تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ میٹھے کو ہٹا کر مٹھائیاں لکھنا زیادہ بہتر ہوگا. تو میٹھے میں جو مٹھائی ہوتی ہے یا جلیبی ہوتی ہے اس کو زیادہ پسند ہوتی ہے. مطلقاً میٹھا بہت زیادہ میٹھے کے شدائی ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور جہاں تک دودھ اور گوشت کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو کچھ زیادہ اس میں رجحان نہیں پایا جاتا. دودھ پینے کی طرف یا گوشت کو کھانے کی طرف ان میں زیادہ رجحان نہیں پایا جاتا، یا کچھ حد تک یہ کہہ دے کہ دودھ اور گوشت ان کی تکلیفات بڑھاتے ہیں، خاص طور پر جب ان کو کھانسی لگی ہو تو اس وقت تو یہ دودھ نہیں پیتے یا گوشت نہیں کھاتے. مگر کہ دودھ پی لیتے ہیں، گوشت کھا لیتے ہیں، مگر زیادہ رجحان نہیں ہے. اور آپ اس کو نفرت میں بھی شامل کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات دودھ اور گوشت سے ان کی تکلیفات بڑھ بھی جاتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لسی پینے سے ان کی تکلیفات کم بھی ہو جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. بہرحال تو دودھ اور گوشت کے ساتھ میڈورینم مزاج کے لوگوں کا یہ تعلق ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہر دوا کے بارے میں آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اس دوا کے مریضوں کا دودھ اور گوشت کے ساتھ کیا تعلق ہے. بادی اشیاء ان کو بالکل پسند نہیں ہوتی. بادی اشیاء سے مراد ایسی اشیاء، ایسے کھانے پینے والی جو چیزیں ہیں جو کہ گیس بہت زیادہ پیدا کرتی ہیں، جس طرح آلو، گوبھی، دالیں. اب آلو سے جس طرح ایلومینا کو بہت نفرت ہوتی ہے، اس طرح میڈورینم کو بھی آلو سے نفرت ہوتی ہے. اور آلو کے علاوہ باقی جتنی بھی بادی چیزیں ہوتی ہیں ان سب سے نفرت ہوتی ہے. یہ ان کیونکہ دائمی یہ گیس کے مریض ہوتے ہیں، اس لیے یہ بادی چیزوں سے بہت نفرت کرتے ہیں. باقی رہا یہ پانی کے معاملے میں ان کے ایک تو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، حتیٰ کہ پانی پینے کے ان کو خواب بھی آتے ہیں، اور یہ پانی بہت زیادہ پیتے ہیں، اور پانی پینے سے ان کی تکلیفات کم بھی ہوتی ہیں، اور پانی میں سے یہ ٹھنڈا پانی زیادہ پسند کرتے ہیں. حتیٰ کہ جب آخری عمر میں چلے جاتے تو اس وقت یہ برف کھانا بھی پسند کرتے ہیں، اور پانی ان کی تکلیفات کو کم بھی کرتا ہے. تو وہ گروپ جس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس مزاج کے لوگوں کو پانی پینے سے ان کی تکلیفات کم ہوتے ہیں، اس میں میڈورینم کو بھی ہم شامل کرتے ہیں، جس میں میرا ہرسیپیا، برائیونیا، کیوپرمیٹ، ہائیوسامس وغیرہ کا نام ہے، تو اس میں ہم میڈورینم کو بھی شامل کرتے ہیں. تو
تو یہ تو تھی میڈورینم مزاج کے لوگوں کی بھوک پیاس خواہش و نفرت. اب ہم آگے چلتے ہیں ایک تیسری چیز کی طرف کہ میڈورینم مزاج کی جو کمی زیادتی، اطراف، اس کی گرم سرد مزاجی اور اس کی آرام کام پسندی اور بند کمرے بقیہ چیزوں کے بارے میں اس کا جو تعلق ہے یا وقت کے ساتھ اس میں ہے کچھ، تو اس پر چلتے ہیں. تو یہ میڈورینم دائیں جانب کی دوا ہے اور اس کو اکثر جو مائیگرین کا مرض ہوتا ہے وہ دائیں جانبی ہوتا ہے اور یہ اکثر یہ ہائی بی پی کے بھی مریض ہوتے ہیں اور میں نے دیکھے ہیں. اور ان کا جو بازو کا درد ہوتا ہے وہ دائیں بازو کا درد ان کو ہوتا ہے جو میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ گرم مزاج ہوتے ہیں، ان کو موسم گرما بالکل پسند نہیں ہوتا اور موسم گرما میں ان کی زیادہ تکلیفات بڑھتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں. یہ گرم مزاج ہوتے ہیں اور بند کمرے سے بھی ان کو نفرت ہوتی ہے، کھلی ہوا زیادہ پسند ہوتی ہے اور یہ کام پسند ہوتے ہیں. تو یہ دن اور رات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میڈورینم جو ہے یہ رات پسند ہے، دن پسند نہیں، اس لیے کہ جب یہ صبح اٹھتا ہے اس کی تکلیفات شروع ہوتی ہے. جیسے جیسے سورج بڑھتا جاتا ہے ان کی تکلیفات بڑھتی جاتی ہے اور جیسے جیسے جب رات کا وقت قریب آتا ہے، پورے 5 بجے کا وقت آتا ہے، اس وقت ان کی تکلیفات کم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اس وقت ہی ان کو جو نا بہتر محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور 5 بجے ان کو بھوک لگنی شروع ہو جاتی ہے اور جو بی پی ہے نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کی تکلیفات کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. مغرب کے بعد کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں، تکلیفات کم ہو کر طبیعت بہتر ہو جاتی ہے اور جب پوری رات بہتر آتے ہیں صبح سے پھر. تو یہ دن پسند نہیں ہے، دن کو تکلیفات ان کی بڑھتی ہے، رات پسند ہے. اور ٹائم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو رات کو 5 بجے کا ٹائم ہے. اگر رات کو 5 بجے کا ٹائم ہے تو میں غور فکر کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی تکلیفات صبح 5 بجے شروع ہوں. اس کی وجہ یہ کہ اگر رات کو 5 بجے کا وقت ہے تو دن کو 5 بجے کا وقت بھی ہو سکتا ہے. جس طرح کے رسٹاکس میں ہے اس کی تکلیفات صبح 5 بجے اور رات کو 5 بجے بڑھتی ہیں، اس طرح تعلق ہو سکتا ہے، مگر مزید اس پر میں غور و فکر کروں گا. تو جب رات ہو جاتی ہے جو میڈورینم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں دماغی، جسمانی، جذباتی تینوں سطحوں پر اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں. اور یہاں پر ایک سوال کو پیدا کیا ہے کینٹ نے. اس کا کہنا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت میڈورینم بہتر محسوس کرتا ہے تو یہ کچھ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ اس کی جو خیالات کا الجھاؤ ہے وہ رات کو زیادہ ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ کہ خیالات کا الجھاؤ تو رات کو زیادہ آتا ہے، مگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اکثر تکلیفات رات کو کم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے وہ کینٹ کی جو بات ہے نا وہ ٹھیک نہیں. باقیہ جو ہمارے ہیرو ہیں نا ان کی بات ٹھیک ہے، جس طرح کے نیش لیڈر اور ایلن اور جارج بطالکس نے بیان کیا ہے اور یہ اس بارے میں کافی مشہور ہے. یہاں پہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے ڈاکٹروں میں پائی جاتی ہے. جو سند یافتہ عطائی ڈاکٹر ہیں ان میں غلطی یہ ہے کہ وہ صرف اس علامت پر میڈورینم دے دیتے ہیں کہ مریض کی تکلیفات دن کو بڑھ رہی ہیں. تو یہ بات غلط ہے. صرف ایک علامت پر دوا نہیں دینی چاہیے، بلکہ جب آپ دیکھیں کہ مریض کی علامات دن کو بڑھ رہی ہیں، رات کو کم ہو رہی ہیں، تو بقیہ علامات کی بھی تصدیق کر لیں. اس کی دماغی علامات، خواہش و نفرت کی تصدیق کر لیں. اگر تصدیق ہو جائے تب میڈورینم دیں، ورنہ نہ دیں. اب کمی زیادتی کے معاملے میں ایک اور اس کی ایک کلیدی علامت ہے جس سے رہنمائی حاصل کر کے ہمارے ہیرو نے کافی کیس حل کیے اور ہم بھی کرتے ہیں. وہ یہ کہ جب ہم دیکھیں کہ کسی مریض میں اس کی تکلیفات سیدھے کے بال یعنی الٹا لیٹنے سے تکلیفات کم ہو رہی ہیں، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، تو اس وقت ہمارا فوراً ذہن میڈورینم کی طرف آتا ہے. تو یہاں پر بھی وہی اصول جو میں پہلے 2-3 دفعہ بتا چکا ہوں کہ کلیدی علامت کا مطلب ہوتا ہے کہ کلیدی علامت آپ کو ایک دوا کی طرف لے کر جا رہی ہے. اب اس دوا کو دینا تب ہے جب آپ نے اس دوا کی بقیہ علامات کی تصحیح کر لینی ہے. تصحیح کے بغیر نہیں آپ نے دینا. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بچے کو یا بڑے کو اس کی جو تکلیفات ہے خصوصاً کھانسی وہ سینے کے بال لیٹنے سے کم ہو رہی ہے تو آپ میڈورینم دے سکتے ہیں اگر بقیہ دماغی علامات خواہش و نفرت اس میں پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. یا اگر آپ کے طاقت موجود ہے فیس ریڈنگ کی، چہرہ شناسی کی طاقت موجود ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی میڈورینم مزاج کے لوگوں کے چہرے دیکھے ہوئے ہیں،
تو آپ کو چہرے سے یہ وہم ہو رہا کہ چہرے کے دیکھ کر یہ خیال ہو رہا کہ یہ میڈورینم ہی ہے، تو پھر آپ اس ایک علامت پر دوا دے سکتے ہیں. اس میں پھر یہ ہوگا کہ آپ نے 2 علامتوں کی بیس پر دوا دی ہے، ایک پھر نہیں رہے گی. پھر بھی 2-4 اور علامتوں کی تصدیق کر لیں، آپ کے پاس علامات موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. باقی میڈورینم مزاج لوگوں میں ایک اور چیز پائی جاتی ہے، جو وہ یہ ہے کہ ان کی جو تکلیفات ہیں، جسم سے کوئی بھی چیز خارج ہوتی ہے تو اس سے تکلیفات کم ہوتی ہے. فرض کریں کہ پیشاب کریں، پخانہ کریں گے تو بہت ہلکا پھلکا محسوس کریں گے. پسینہ آنے کے بعد تکلیفات کم ہوتی ہیں، لکوریا نکلنے کے بعد تکلیفات کم ہوتی ہے، نزلہ آنے کے بعد تکلیفات کم ہوتی ہے زکام سے. اور اگر جو رطوبات ہیں یا اخراجات ہیں اندر دب جائے تو تکلیفات بڑھ جاتی ہیں، وہ بڑی شدت کے ساتھ بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے نا، بڑی شدت کے ساتھ بڑھتی ہیں. باقی کہ یہ جو میڈورینم مزاج کے لوگ ہیں، ایک تو گرمی سے ان کی تکلیفات بڑھتی ہیں، اس کو گرمی سے نفرت ہوتی ہے، اور دوسرا سردی سے ان کی تکلیفات کم ہوتی ہے، اور تیسرا جو موسم مرطوب، تو مرطوب موسم کے بارے میں کینٹ کا کہنا ہے کہ اس کی تکلیفات مرطوب موسم میں زیادہ ہوتی ہے. اور میں نے پوچھا تو ان کا کہہ رہا ہے کہ جب بادل کا موسم ہوتا ہے، بارش کا موسم ہوتا ہے جو کہ مرطوب ہے، اس میں ان کا جسم درد کرتا ہے. تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ میڈورینم کی تکلیفات مرطوب موسم کے وقت بڑھتی ہیں. اور جب بارش کے وقت تکلیفات بڑھتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ سمندر کے قریب جو موسم ہوتا ہے وہ بھی مرطوب ہوتا ہے، تو اس وقت بھی ان کی تکلیفات بڑھیں گی، سر درد، جسم کا درد بڑھے گا. اور کچھ ہمارے مصنفین کا یہ کہنا ہے کہ مرطوب موسم سے میڈورینم کی تکلیفات کم ہوتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. ٹھیک یہ ہے کہ مرطوب موسم میں ان کی تکلیفات بڑھتی ہیں، جیسا کہ میں نے اس کی تصحیح کر لی ہے. باقی اس میں جو نا اگزالک ایسڈ کی طرح ایک علامت یہ پائی جاتی ہے کہ سوچنے سے تکلیفات کا بڑھنا یا پیدا ہونا ان میں پایا جاتا ہے. اور میں نے جب میڈورینم سے پوچھا کہ کبھی ایسا ہوا کہ سوچنے سے آپ کو کوئی تکلیف پیدا ہو جائے یا بڑھ جائے، تو اس نے کہا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میرا سر درد نہیں کر رہا تو میں توجہ دوں تو سر درد کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح ہوتا ہے. تو سوچ سے تکلیفات کا بڑھنا یا پیدا ہونا اگزالک ایسڈ کی طرح میڈورینم مزاج کے لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ویسے تو یہ میٹھے کے بڑے شیدائی ہوتے ہیں، میٹھا بہت زیادہ کھاتے ہیں، مٹھائیوں کے بھی شیدائی ہوتے ہیں، مگر مٹھائیوں سے ان کی تکلیفات بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے نا. خصوصاً گیس کا معاملہ، آندھی اور گرج کے وقت تکلیفات بڑھتی ہیں. اور اس میں یہ ایک تو ڈر بھی پایا جاتا ہے، آندھی اور گرج کے وقت ان کو ڈر بھی لگتا ہے، اور دوسرا ان کے جسم درد بھی اور بے چینی بھی ہوتی ہے. اور یہ بند کمرے سے نفرت کرتے ہیں، کھلی ہوا کی یہ خواہش ہوتی ہے. اب یہاں تک معاملہ جو بیان ہو چکا ہے دوستو، یہ تھا ان کی دماغی علامات، میڈورینم کی دماغی علامات، اور اس کی جو خواہش و نفرت، بھوک پیاس اور اس کی کمی زیادتی. تو یہ ہم نے مکمل میڈورینم مزاج کے لوگوں کی جو پرسنالٹی ہے اس کو واضح کر دیا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ میڈورینم مزاج کے لوگوں میں کن کن امراض کا رجحان پایا جاتا ہے، اور یہ دوا کن کن امراض، بڑی بڑی امراض میں مؤثر ہے. ان میں سے بنیادی امراض کا میں ذکر کر سکتا ہوں، اور مزید آپ یہ جاننے کے لیے کہ ان میں کون کون سی امراض پائی جاتی ہے سوا میں، اور یہ دوا کن امراض میں مؤثر ہے، تو آپ مٹیری مڈیکا کا مطالعہ کر سکتے ہیں. تو بڑی بڑی امراض کو میں نے جمع کر دیا. ان امراض کا میڈورینم مزاج کے لوگوں میں رجحان پایا جاتا ہے، تو اس کو میں ذکر کرتا ہوں. تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک تو سلفر کی طرح ان کو پیدائشی، دائمی، مستقل، شدید تکلیف دہ درد والی قبض ہوتی ہے. پخانہ سخت ہوتا ہے اور زور لگانے سے نکلتا ہے، وقت زیادہ لگانا پڑتا ہے ان کو. تو یہ چیز ہے، یہ ایک بیماری ہے ان میں. تو یہ جو میڈورینم دوا ہے قبض میں مؤثر ہے اگر مریض کا جو مزاج ہے جو ہم پہلے بتا چکے ہیں وہ اگر ہو تو. دوسرا، آپ نے ہمارے جو دوستوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جو ہمارے دوا ہے کاسٹیکم، وہ مثانے کی کمزوری کو دور کرتی ہے. تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اگر مریض کا میازم سائیکو ہے تب مثانے کی کمزوری کو کاسٹیکم کافی حد تک کور کر سکتی ہے. اگر مریض کا میازم سورا ہے تو اس وقت اس کی مثانے کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو نا میڈورینم زیادہ بہتر ہوگی.
میڈورینم مزاج کے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کا مثانہ کمزور ہوتا ہے، ان کو پیشاب زیادہ آتا ہے، اس کے جو بچے ہوتے ہیں رات کے وقت پیشاب بستر میں ہی کر دیتے ہیں، اور پیشاب کا زیادہ آنا، پھر اوپر سے ہم پہلے بتا چکے یہ پانی بھی زیادہ پیتے ہیں، اور کھانسی کے وقت پیشاب کا خطا ہو جانا، یہ بھی میں نے میڈورینم مزاج کے لوگوں میں دیکھا ہے۔ تو میڈورینم دوا مثانے کی کمزوری میں مؤثر ہے اگر مریض کا جو مزاج ہے وہ میڈورینم ہے تو۔ آگے منہ میں ناسور اور منہ کا پک جانا، اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ استحاضہ کا مطلب ہوتا ہے کہ حیض کے دنوں کے علاوہ بقیہ دنوں میں خون کا آنا، اسے کہتے ہیں استحاضہ۔ اور میڈورینم مزاج کی عورتوں میں استحاضہ اور حیض کا بہت زیادہ آنا اور بانجھ پن، میں نے تینوں یہ چیزیں دیکھی ہیں، تو لہٰذا یہ جو دوا ہے استحاضہ کو بھی ختم کر سکتی ہیں اور حیض کی مقدار کو کم بھی کر سکتی ہے اور بانجھ پن کو بھی دور کر سکتی ہے اگر مریض کا مزاج میڈورینم ہے تو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے دماغی علامات، خاص طور پر کمی زیادتی میڈورینم جیسی ہے تو اس کے جو زنانہ امراض ہے اس کو ختم کر سکتی ہیں۔ ویسے میری جو فیملی میں جو میڈورینم ہے ان میں ایک عورت ہے اور 3 مرد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں موٹاپے کا رجحان ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ میڈورینم مزاج کے جو لوگ اکثر موٹے ہوتے ہیں ان میں سوکھے پن کا بھی رجحان پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ انتہائی سوکھے پیدا ہوتے ہیں، بعض مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات میڈورینم میں انتہائی سوکھے پیدا ہوتے ہیں اور شروع زندگی میں بہت ہی سوکھے ہوتے ہیں، بالکل دبلے پتلے ہوتے ہیں، پھر جب عمر بڑھتی ہے تو پھر موٹاپا آ جاتا ہے۔ تو زیادہ تر اس میں جو میڈورینم مزاج کے لوگ ہیں موٹاپے کا رجحان ہے، مگر کچھ میں یہ سوکھا پن بھی پایا جاتا ہے، لہذا یہ دوا سوکھے پن کو بھی ٹھیک کر معتدل اعتدال پر لا سکتی ہے اور موٹاپے کو بھی کم کر کے اعتدال پر لا سکتی ہے۔ اگر مریض کا مزاج میڈورینم ہے تو یہ دوا سوکھے اور موٹاپے دونوں کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ یہ سوکھے پن کو تھوڑا وزن بڑھائے گی تو درمیان میں سینٹر میں اعتدال پر لے آئے گی، اور موٹاپے کو تھوڑا کم کر کے درمیان میں لے آئے گی۔ تو دیکھیں دوستو کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک ہی دوا سوکھے پن میں بھی اور موٹاپے دونوں میں جو نا مؤثر ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے ان میں دمہ بھی ہے۔ بعض اوقات میڈورینم مزاج کے جو بچے ہیں وہ دمہ ہی کی مرض لے کر پیدا ہوتے ہیں، تو اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو نا وہ سینے کے بل جب لیٹتا ہے تو اس کا دمہ بھی کم ہوتا ہے، اس کی کھانسی بھی کم ہوتی ہے۔ تو یہ جو میڈورینم دوا ہے دمہ، کھانسی اور ٹی بی دونوں کے لیے مؤثر ہے، تینوں کے لیے مؤثر ہے اگر مریض کا مزاج میڈورینم ہے تو۔ سخت قسم کا نزلہ بھی اس میں پایا جاتا ہے، اور جب ان کو نزلہ آتا ہے تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان کی تمام امراض میں ہر جگہ پر شدت کا عنصر ہے، تو نزلہ بھی ان کو شدید قسم کا ہوتا ہے۔ اور جب جنسی بے اعتدالی کی وجہ سے ان میں جریان کا مرض لگتا ہے تو انتہائی شدت کا جریان ہوتا ہے، جسم کو نچوڑ کر رکھ دیتا ہے، اس جریان کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس دوا میں شدت کا عنصر پایا جاتا ہے، تو جریان کا جب میڈورینم مزاج کے لوگوں کو مرض لگتا ہے تو اس وقت یہ شدید ہوتا ہے، پورے جسم کو نچوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ تو یہ دوا جریان کو بھی ختم کر سکتی ہے اگر علامات بالمثل ہوئی تو، ٹھیک ہے، مزاج ملا تو۔ باقی میڈورینم مزاج کے اکثر، بلکہ میں تو کہوں گا سب جتنے بھی میڈورینم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک نہ ایک ایسا وقت ان پر گزرا ہوتا ہے جب ان کو سوزاک ہوا ہو۔ سوزاک کیا چیز ہے کہ جو پیشاب کے نالی ہے نا اس میں شدید قسم کی جلن اور مواد کا نکلنا اور وہاں پر زخم کا بن جانا، یہ ہے سوزاک۔ تو میڈورینم مزاج کے لوگ عموماً 20-22 سال کی عمر میں یا بلکہ اس سے پہلے بھی سوزاک کے مریض بن جاتے ہیں۔ ان کے سوزاک بھی بڑا شدید قسم کا ہوتا ہے اور یہ سوزاک بے شمار بیماریوں کی وجہ بن سکتا ہے۔ اور اس میں ایک یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر عورت کا جو شوہر ہے وہ میڈورینم مزاج کا ہو، اس کو سوزاک ہو، تو اس کا اثر اس کی بیوی پر بھی ہو جاتا ہے، اس کی بیوی بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں پھر جب بیوی کو بھی سوزاک ہو مرد کی وجہ سے، یا بیوی بیمار ہو جائے یا بیوی اس کی عورت کو زیادہ حیض آنا شروع ہو جائے،
تو پتہ چلے کہ اس کے شوہر کو سوزاک ہے، اب میڈورینم دونوں کو دینی پڑے گی، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، دونوں کو دینی پڑے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے سوزاک میں کتنی شدت ہے کہ دوسروں پر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے۔ ویسے جو چیز ہے کہ اس کا جو سوزاک ہوتا ہے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے اور بہت جلن دہ ہوتا ہے، اس میں مواد بھی کافی زیادہ نکلتا ہے۔ تو میڈورینم دوا جو سوزاک میں بھی مؤثر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور سوزاک کے دب جانے کے بعد جو نا وجل و مفاصل جوڑوں کا درد بھی پایا جاتا ہے، اور نیش لیڈر کا کہنا ہے کہ میں نے بے شمار جوڑوں کے درد کے مریض میڈورینم سے شفا یاب کیے ہیں اللہ کے حکم سے، جن کے سوزاک کے دب جانے کے بعد جوڑوں کا درد پیدا ہوا تھا۔ تو اگر مریض کا جو مزاج ہے وہ میڈورینم ہے تو یہ دوا جوڑوں کے درد کے لیے بھی مؤثر ہے۔ اور کمر کا شدید درد، اب یہ میں نے کافی اس بات پر سوچا کہ میڈورینم مزاج کے لوگ اتنے طاقتور ہوتے ہیں تو ان کو کمر کا جو درد ہے وہ اتنا شدید کیوں ہوتا ہے، جبکہ طاقتور لوگوں کو کمر کا درد کم ہونا چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو شروع میں سینٹر میں ایک بات میں نے کی تھی کہ جب ان کو کمزوری ہوتی ہے تو شدید قسم کی ہوتی ہے، تو یہی بات ہے ان کے کمر کے درد میں آتی ہے کہ جب ان کو جریان، سوزاک یا کسی اور وجہ سے کمزوری آتی ہے تو وہ شدید قسم کی ہوتی ہے، اس میں کمر کا درد بھی شدید قسم کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کمر میں ناسور بھی بن جایا کرتا ہے، اور عورتوں کے رحم میں رسولیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس میں کینسر تک بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ امراض بھی اس میں کینسر، ناسور اور شدید قسم کا کمر کا درد میڈورینم میں پایا جاتا ہے، اور میڈورینم مزاج کے لوگوں میں اس کا رجحان ہے، اور یہ دوا تینوں امراض میں مؤثر ہے۔ جگر کا درد وہ بھی ہے، اور اکثر یہ جگر کے درد کی شکایت کرتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں کچھ کھانا پینا پڑتا ہے جگر کے درد کو کم کرنے کے لیے، خاص طور پر پانی پینا پڑتا ہے، پھل کھانے پڑتے ہیں۔ اور ہاتھ پاؤں میں استسقاء یعنی ہاتھ پاؤں کا سوج جانا، یہ میں نے ایک میڈورینم مزاج کے میں دیکھا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بالکل سوجے ہوئے تھے، ہاتھ لگانے سے ایسے گوشت اندر کی طرف دھنس رہا تھا۔ تو اس میں استسقاء بھی ہے میڈورینم میں، اور میڈورینم دوا جو استسقاء کو بھی ٹھیک کر سکتے، اس میں استسقاء کے مرض کا رجحان بھی ہے اور اس میں بھی مؤثر ہے۔ باقی رہا کبھی کبھی دست کا لگ جانا، تو یہ بھی میڈورینم میں پایا جاتا ہے، مگر یہ کہ جب ان کو دست لگے نا تو عموماً اس کے دوا وریٹرم ایلبم ہوا کرتی ہے۔ میڈورینم مزاج کے لوگوں کو جب ان کو دست لگتے ہیں تو عموماً اس کی دوا وریٹرم ایلبم ہوا کرتی ہے۔ ہاں، ایک چیز جس کا میں نے ذکر نہیں کیا اس مضمون میں وہ یہ ہے کہ میڈورینم مزاج کے لوگوں کو عموماً کون سے بخار ہوتے ہیں، تو ایک چائنا، دوسرا ہیپر سلف، اور تیسرا جو نا ایک اور ہے وریٹرم ایلبم۔ عموماً یہ تین قسم کے ان کو بخار ہوتے ہیں یہ میڈورینم مزاج کے لوگوں کو۔ پاؤں میں جلن، جس طرح آپ نے پڑھا ہے کہ سلفر ٹیوبر میں پاؤں میں جلن ہے، تو یہ جب کہ سورہ میں اعظم کی ہے تو اس میں پاؤں میں جلن پائی جاتی ہے، اور رات کے وقت پاؤں کو بستر سے موسم سرما میں باہر نکال کر سونا، تو یہ عادت بھی ہے میڈورینم میں، ٹھیک ہے۔ موسم سرما میں خاص طور پر پنکھے کی خواہش بھی ہے، کیونکہ ان کو نہ ٹھنڈی ہوا اچھی لگتی، مرطوب ہوا نہیں، سرد خشک ہوا اچھی لگتی ہے، مرطوب ہوا نہیں اچھی، مرطوبیت سے تکلیفات بڑھتی ہیں، اور جبکہ سرد خشک ہوا سے تکلیفات کم ہوتی ہیں۔ اس لیے تو یہ پھل زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں، برف کا پانی زیادہ پینا پسند کرتے ہیں، اور یہ عموماً درمیانے قد کے ہوتے ہیں، کبھی کبھی بونے بھی ہوتے ہیں۔ اور ایلن نے کہا کہ یہ جو میڈورینم دوا ہے بونے پن کو ختم کر سکتی ہے۔ اس میں یہ کہ بعض اوقات میڈورینم مزاج کے لوگوں کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے سوزاک اور جریان کی وجہ سے، یا حیض کی خرابی کی وجہ سے ان کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے، بونا رہ جاتا ہے، تو یہ بونے پن کو بھی ختم کر سکتی ہے، جس طرح کہ ٹیوبر اور بریٹا کار، مرکسال، نیٹرم سلف، ایلومینا یہ چھوٹے قد کو بڑا کر سکتے، اس طرح میڈورینم بھی بڑا کر سکتی ہے۔ اور وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ جب چھوٹے قد کو بڑا کرنا ہو تو اس کی بالمثل مزاجی دوا ہی دینی پڑتی ہے، ان میں سے جو دوا بنتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اس میں ایک اچھا گروپ بن سکتا ہے ادویہ کا، جن کے مزاج کے لوگوں کا
قد چھوٹا بھی ہو سکتا ہے تو اس کو ہم بڑا کرنے کے لیے دوا استعمال کر سکتے ہیں، اور دوا کو بلوغت کے وقت استعمال کرنا ہے اور ہائی پوٹنسی میں استعمال کرنا. لو پوٹنسی سے قد بڑا نہیں ہوگا، ہائی پوٹنسی میں اس کو استعمال کرنا ہے، کم از کم 1 ایم یا بہتر ہے 10 ایم اس میں. تو وہ مزاج کے مطابق جو نا آپ دوا دے سکتے ہیں بونے قد کو بڑا کرنے کے لیے. مگر عموماً جو میڈورینم ہے درمیانے قد کے ہوتے ہیں، درمیانے. میں نے جو چاروں دیکھے ہیں، یہ بلکہ جتنے بھی دیکھے ہیں جو درمیانے قد کے دیکھے ہیں، ابھی تک میں نے کوئی میڈورینم بونا ویسے دیکھا نہیں ہے. اور ایلن نے یہ بار بار بات کی ہے کہ بونے بھی ہوتے ہیں، تو واقعی ہوتے ہیں، کیونکہ ایلن جو نا وہ تحقیق شدہ بات کرتا ہے، وہ ویسے نقل صرف نہیں لگاتا، تحقیق شدہ بات کرتا ہے ایلن. تو یہ بونے بھی ہو سکتے ہیں. اور بڑے قد کا بھی شاید کہ ہاں ایک ہے بڑے قد کا، وہ بھی میڈورینم بڑے قد کے بھی ہوتے ہیں. باقی دماغی علامات میں نے ایک بات بتائی تھی کہ یہ ذکی الحس ہوتے ہیں، درد سے، چھونے سے، دوسرے کے پاس آنے سے، اور ان کے پاؤں میں ذکی الحس نمایاں ہے. اور جو میرا پہلا کیس تھا وہ اس علامت کی رہنمائی سے حل ہوا تھا کہ جو مریضہ تھی اس کے پاؤں انتہائی نازک مزاج اور انتہائی ذکی الحس سے، اور پاؤں درد کرتے تھے، اور جب بھی وہ بیٹھتی تھی تو پاؤں کے بل بیٹھی ہوئی حالت میں بھی وہ زور نہیں دے سکتی تھی. اس طرح کے پاؤں میں، تلووں میں جو نازک مزاجی ہے، سیم نیش لیڈر کا کہنا ہے کہ ارجنٹم نائٹریکم میں بھی ہے، تو میڈورینم میں بھی ہے. تو یہ بھی اس دوا کی ایک کلیدی اور رہنما کن علامت ہے، اور جب یہ علامت دیکھیں تو آپ کو بقیہ علامات کچھ تصدیق کر کے آپ اس دوا کو استعمال کروا سکتے ہیں. تو یہ تو تھا دوستو اس دوا کے میڈورینم کی امراض کا رجحان، کس دوا میں کون سی امراض پائی جاتی ہیں، اس مزاج کے لوگوں میں کون کون سی امراض پائی جاتی ہیں، اور یہ دوا کس کس مرض میں مؤثر ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اس دوا کے بارے میں ایک تو استعمال کا طریقہ، کچھ اس دوا کے بارے میں 40 منٹ مکمل ہونے کی وجہ سے نا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. دوستو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی سر آواز ٹھیک آ رہی ہے. ابھی بقیہ دوست آ جاتے ہیں نا، ابھی 6 آئے ہیں. ہاں جی پھر شروع کرتے ہیں. 40 منٹ مکمل ہو گئے تھے نا. سر گرم سرد ہو جانے سے ایکونٹ دوا آپ نے بتائی تھی، ہاں جی وہی ہوتی ہے. وہ کل میں نے افطاری کے وقت نا دودھ سیونا پیا ٹھنڈا، تو دائیں طرف سر درد ہو رہا ہے، دایاں جو دانت ہے نا دائیں جبڑا درد ہے، وہاں سے کچھ چیز کھائی نہیں جا رہی تھی، اور حلق میں بھی درد تھا، پیشانی پہ اور دائیں سر پہ دائیں طرف سر درد. کیا کرنا چاہیے تھا اس کا؟ اس میں ہیپر لینی چاہیے تھی. اگر گلے کا ایشو بنا ہے نا تو پھر تو ہیپر سر بنتی ہے نا، ایکونائٹ نہیں بنتی. اس میں ہیپر سر بنے گی نا، گلے کا ایشو آ گیا نا، اس میں ایکونائٹ نہیں ہوگی. ایکونائٹ تب ہوگی جب گلے کا ایشو نہ ہو، صرف گرم سرد ہو جانے کے بعد شدید قسم کا جسم کا درد پیدا ہو، جو عام طور پر روزے کے افطاری کے وقت ہو جاتا ہے. ہاں تو یہ ہیپر سرد، ہاں دانت کا گرم سرد ہو جانے میں، اور سر درد. اب ساتھ آپ نے کہا کہ گلا بھی خراب ہو گیا، تو گلے کی سب سے بڑی دوا ہیپر سلفیٹ. بالکل. تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ہمارا جو آخری، اس کے بعد پھر ہم کاشیراب سے پڑھتے ہیں. اس میں ایک اس دوا کے بارے میں کچھ چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا
طریقہ کار بتاتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دوا کا نا کافی بڑی بڑی ادویہ کے ساتھ تعلق ہے. اس کی علامات مل رہی ہیں بہت ساری جگہ کے ساتھ، مگر دوا کو سمجھانے کے لیے میں نے بیچ میں کسی بھی دوا کے ساتھ اس کی جو مماثلت ہے اس کو ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ تاکہ آپ کا ذہن الجھ نہ جائے. ٹھیک ہے نا، اس میں الجھن پیدا ہو جاتی ہے جب ایک ہی دوا کے دوران آپ پڑھتے ہیں کہ یہ علامت فلاں دوا میں بھی، یہ علامت فلاں میں ہے، یہ علامت فلاں میں ہے، تو پھر آپ کا ذہن الجھ جاتا ہے، آپ کو ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں آتے. ورنہ یہ کہ اس دوا کی جو علامات ہے اس کا بڑی بڑی ادویہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کی دوا کی مماثلت موجود ہے. دوسری بات ہے کہ ایلن کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو دوا ہے سائیکوٹک میازم کی ہے، اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ اس میں مسیں ہیں. تو اس میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو دوا ہے نا یہ سائیکوٹک میازم کی نہیں، یہ سورہ میازم کی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس دوا کے جو مریضوں کی نبض ہے وہ غدی عضلاتی چلتی ہے، اور جو کہ ان کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے جس کو صفرائی مزاج کہتے ہیں، جو کہ سلفر کا مزاج ہے غدی عضلاتی. تو جس طرح سلفر سورہ میازم کی دوا ہے، اس طرح میڈورینم بھی سورہ میازم کی دوا ہے. اور باقی رہا مس سے بننے کا رجحان، تو یہ تو بہت ساری ادویہ میں ہے. تو اگر مسوں سے میازم کا تعین کیا جائے تو میرا حال ہے ایک دوا جو نا وہ 3 میازم کے ساتھ متعلق ہو جائے گی. اگر جلدی امراض کا خیال نہ کیا جائے بلکہ طب یونانی سے مدد لے کر اور خود عقل کو استعمال کر کے مریضوں کی نبض کو چیک کر اگر دیکھا جائے تو ہر انسان ایک ہی میازم کے ساتھ تعلق ہے رکھتا ہے، 2 یا 3 کے ساتھ نہیں ہے. اگر جلدی امراض کو دیکھا جائے تو ایک شخص 3 میازوں کے ساتھ متعلق ہو سکتا ہے. اور یہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کچھ ادویہ کے بارے میں کہ یہ دوا جیسے نائٹرک ایسڈ ہے، کاسٹیکم ہے، کلکیریا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تینوں میازم کے ساتھ متعلق ہے، اس کا تعلق ہے، تو اس میں جلدی امراض کا لحاظ کیا جاتا ہے. اگر بنیادی طور پر دماغی علامات کو دیکھا جائے اور طب یونانی کے لحاظ سے اس کا مزاج دیکھا جائے تو ایک دوا کا ایک ہی میازم ہوتا ہے. اور میں طب یونانی سے اس معاملے میں زیادہ رہنمائی لیتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میازم کے بارے میں ہمارے جو احباب ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، وہ کافی زیادہ پریشان ہو چکے ہیں کہ کس دوا کا کیا میازم ہو اور کس مریض کا کیا میازم ہو. اور میں الحمدللہ نہ کسی دوا کے بارے میں کنفیوز ہوں اور نہ کسی مریض کے بارے میں. ہر دوا کا اور ہر مریض کا میں ایک ہی میازم مقرر کرتا ہوں، اور میں جلدی امراض کی بنیاد پر میازم نہیں مقرر کرتا بلکہ دماغی علامات اور جو اس کا جو طب یونانی کے مطابق جو اس کا مزاج بنتا ہے اس کے لحاظ سے میازم کا تعین کرتا ہوں، دوا کا بھی اور مریض کا بھی. تو خلاصہ یہ کہ میڈورینم جو دوا ہے نا یہ سورہ میازم کی دوا ہے سلفر کی طرح. دوسروں آواز آ رہی ہے، مائک بند کر دیں. اب ایک اور بات کہ اکثر ہمارے دوستوں میں یہ عادت ہے، ہمارے ڈاکٹروں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ سوزاک جب کسی مریض میں دیکھتے ہیں، سوزاک یا جریان شدید قسم کا دیکھتے ہیں، مگر سوزاک کے بارے میں زیادہ ہے، تو فوراً ان کے ذہن میں ایک ہی دوا کا نام آتا ہے میڈورینم. تو سوزاک کے نام پر دوا دینا میڈورینم ایک لحاظ سے غلط ہے اور ایک لحاظ سے ٹھیک ہے. غلط کب ہوگا؟ جب آپ صرف سوزاک کو دیکھیں گے، بقیہ جو اس کی دماغی علامات، خواہش نفرت اور اس کی کمی زیادتی کا بالکل بھی خیال نہیں رکھیں گے، صرف یہ دیکھیں کہ مریض میں سوزاک کی ہسٹری موجود ہے لہذا اس کو میڈورینم دے دیں، تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ فلسفی کے خلاف ہے. اگر آپ نے دیکھا کہ مریض میں سوزاک کی ہسٹری موجود ہے اور میڈورینم کی بقیہ علامات کی بھی تصدیق کر لی تو اس کے بعد آپ نے میڈورینم دی تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو سوزاک اور صرف سوزاک اور جریان کو دیکھ کر میڈورینم دوا دینا غلط ہے. ہاں اگر سوزاک جریان کے ساتھ میڈورینم کی بقیہ علامات کی بھی تصدیق ہو جاتی مریض میں تو پھر آپ میڈورینم بغیر کسی جھجک کے دے سکتے ہیں، اچھا رزلٹ دے گی. تو یہ بھی ایک غلط طریقہ کار ہے. اس کو جو کینٹ ہے وہ کہتا ہے یہ ہے عطائی ڈاکٹروں کا جو طریقہ کار ہے، اور میں اس کو کہتا ہوں وہ سند یافتہ عطائی ڈاکٹروں کا طریقہ کار ہے، اور یہ ہمارے اب ڈاکٹروں میں رائج ہے. اور یہ بھی ایک ناکامی کی وجہ سے کہتے ہیں بیماری کے نام پر دوا دینا، اور بیماری کے نام پر دوا دینا غلط ہے. ہاں بیماری کے ساتھ جو مزاجی علامات کا خیال رکھ کر دوا دینا تو یہ بالکل ٹھیک ہے،
یہ فلاسفی کے عین مطابق ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک بات تھی. آگے کچھ لوگ جو نا میڈرینم دوا سے ڈرتے ہیں, اس کے استعمال کرنے سے ڈرتے ہیں. ان کا خیال یہ کہ یہ جو میڈرینم دوا ہے یہ بنی ہے ایک زہر سے جو کہ سوزاک کا زہر ہے. یہ سوزاک کے زہر سے بنی ہے, تو وہ ایک بیماری ہے. تو اس میں تھوڑی سی کراہت بھی ہے کہ ایک تو سوزاک بھی ہے وہ گندا ہے, اور دوسرا اس میں کراہت بھی ہے, اور یہ بیماری بھی ہے. تو ایک بیماری کے مادے سے یہ دوا بنی ہے, اس لحاظ سے وہ اس سے ڈرتے ہیں. اور کچھ اس لیے ڈرتے ہیں کہ جب یہ بیماری سے بنی ہے ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ بیماری لگ جائے. تو اس میں یہ کہ دوستوں ڈرنے کی کوئی بات نہیں. ویسے بھی اگر شرعی نقطہ نظر دیکھا جائے تو میں نے میرا 3-4 مفتیان کرام کے مفصل فتوے اس بات پر پڑھے ہیں کہ ہومیوپیتھی ادویہ جتنی بھی ہیں ان سب کو علاج معالجے کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. اگرچہ یہ بہت قسم کے زہروں سے بنی ہے, اگرچہ ان میں الکوہل استعمال ہوتا ہے, مگر اس کی مقدار بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیماری کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. یہ طریقہ علاج ہے, اور ہمارے جو معتبر جو محققین ہیں, علماء ہیں, ان سب نے اس کے جواز کا ہی فتویٰ دیا. خود بڑے بڑے علماء ہومیوپیتھی استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے ڈرنا میڈرینم سے کہ یہ بیماری کے زہر سے بنی ہے, یہ اس لیے ڈرنا کہ مجھے یہ بیماری نہ لگ جائے, تو یہ نہیں ڈرنا چاہیے. ویسے بھی بہت ساری ادویہ جس طرح کے لیکسس ہے, آرسینک ہے, مرکسال ہے, یہ بڑے بڑے زہروں سے یا خطرناک چیزوں سے بنی ہے, تو پھر ان سے بھی ڈرنا چاہیے. اور جیسے کہ اگر رزلٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, اور مریض بے شمار شفا یاب بھی ہو رہے ہیں. اور یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ نیش لیڈر نے کیا. وہ سوال یہ ہے کہ جس مریض کے زہر سے دوا بنائی جائے اس میں یہ دوا مؤثر ہوگی یا نہیں. بقیہ میں تو مؤثر ہے. تو سوان کا کہنا ہے کہ جس مریض کے زہر سے یہ دوا بنائی گئی ہے اس میں مؤثر نہیں ہوگی, بقیہ لوگوں میں مؤثر ہوگی اگر اس میں علامات پائی گئی ہیں. تو یہاں پر کاشرم کا کہنا یہ ہے کہ جس بیمار کے بیماری کے زہر سے دوا بنے اس میں بھی مؤثر ہوگی, دوسرے میں مؤثر ہوگی. اور یہ جو سوان کا جو وہم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. باقی اس دوا کو استعمال کرنے کا طریقہ دوستو, اگر آپ دیکھیں اوپر میں نے کچھ امراض کا ذکر کیا, ان میں سے کوئی مرض آپ کو لگی ہوئی ہے, اوپر کچھ امراض کا ذکر ہے, ان میں سے کوئی بھی مرض آپ کو لگی ہے, یا آپ کے مریض کو مرض لگی ہے, یا آپ کے گھر میں فیملی میں کسی کو ان امراض میں سے کوئی مرض لگی ہے, تو اگر آپ اس میں دوا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ چیک کر, چاہے اپنے لیے چاہے اپنے رشتہ دار کے لیے, اپنے مریض کے لیے اس کو کوئی مرض لگی ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ چیک کر لیں کہ اس کی جو میں نے میڈرینم کی دماغی علامات, خاص نفرت, کمی زیادتی, وہ اس کی کچھ حد تک تصدیق کر لیں. اگر وہ علامات ملتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس دوا کو اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری امراض ہیں جو ہمارے مٹیریل میڈیکا میں لکھی ہوئی ہیں, آپ مطالعہ کر سکتے ہیں بڑے بڑے مٹیریل میڈیکا میں. اس میں دوستو یہ مائک بند کر دیں, آواز آ رہی ہے. کس کا آنا ہے مائک؟ طارق صاحب آپ کا آنا ہے. اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ مائک صرف ضرورت کے وقت آن کیا کریں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں دوستو یہ ہے کہ اگر آپ میں یا آپ کی فیملی میں کسی فرد کو یا آپ کے مریض کو ان امراض میں سے کوئی مرض لگی ہے جو کہ اوپر میں نے ذکر کیا یا ہماری کتابوں میں لکھے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی بھی مرض ہے, اور آپ کا یا آپ کے وہ دوست کا یا مریض کا جو مزاج ہے جس کا میں نے شروع میں 3 پیروں میں ذکر کیا وہ ملتا ہے, تو پھر آپ اس مرض کو ختم کرنے کے لیے میڈرینم دوا استعمال کر سکتے ہیں. اس کو استعمال کس طاقت میں کرنا ہے؟ 2 طاقتوں میں, یا اس سے ایک تو یہ ہے کہ اس کو چھوٹی طاقت میں استعمال نہیں کرنا, 30 سے چھوٹی طاقتیں بالکل استعمال نہیں کرنی, اور اس میں یہ ہے کہ غیر ضروری طور پر علامات بڑھ جائیں گی. آپ نے کم از کم 200 یا 1M یا 10M یا 3M یہ طاقتیں استعمال کرنی ہیں. اب یہ ہے کہ سب سے بہتر ہے کہ 200 استعمال کریں یا 1M استعمال کریں. اگر 200 کی طاقت استعمال کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 1 ڈوز لیں اور کم از کم 7 ڈے کا ویٹ کریں.
اور یہ جب تک طبیعت میں بہتری آ رہی ہو اتنی دیر تک دوسری خوراک نہ لیں، ٹھیک ہے نا. اس کے استعمال کرنے کا سیم وہی طریقہ کار ہے جو میں نے ٹیوبر میں بیان کیا ہے. تو اس میں یہ کہ 200 کی اگر طاقت کی آپ نے ایک ڈوز لی ہے تو اس کا کم از کم ویٹ میرا حال 1 ہفتہ تو ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ 8 ہفتوں تک بھی جا سکتا ہے، اس سے اوپر بھی جا سکتا ہے. اور جب تک آپ کو دوسری خوراک کی ضرورت نہ پڑے اس وقت تک دوسری خوراک نہیں لینی چاہیے اور نہ ہی دینی چاہیے. ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب دوبارہ سے جب مریض میں بہتری آنی بند ہو جائے تب دوسری خوراک کی ضرورت پڑتی ہے. تو اور 200 کی آپ جو نا ایوریج کے لحاظ سے آپ 8-10 ڈوزیں استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بعد بند کر دیں، اس سے زیادہ ڈوزیں استعمال نہ کریں. میکسیمم یہ 14 ڈوزوں تک جا سکتی ہے، اور ایوریج تقریباً 10 ڈوزیں ہیں، اور منیمم 8 ڈوزیں تو اس تک یہ مؤثر ہوگی، اس کے بعد بند کر دیں. اگر آپ نے 1 میں یہ دوا استعمال کرنی ہے تو 1 دوا لے آئیں اور اس کی ایک ہی خوراک لینی ہے، اور ایک خوراک لینے کے بعد کم از کم آپ نے 1 ماہ ویٹ کرنا ہے، اور اس میں جو بہتری آئی وہ ٹھیک ہے. مزید آپ ویٹ کر سکتے ہیں، یہ ویٹ 8 ماہ تک جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. جب دوسری ڈوز کی ضرورت پڑے تب آپ دوسری ڈوز بھی لے سکتے ہیں. یہ میکسیمم 1 کی 4 ڈوزیں لے سکتے ہیں، اور اس کی جو نا ایوریج میرا حال 3 ڈوزیں ہی ہوتی ہیں، اور منیمم 2 ڈوزوں تک تو یہ مؤثر ہے. تو 1 میں بھی ایک ہی ڈوز لینی ہے، 200 میں بھی ایک ڈوز لینی ہے، اور 200 میں جو وقفہ ہوگا وہ ہفتوں کے لحاظ سے ہوگا، اور 1 میں جو وقفہ ہوگا وہ مہینوں کے لحاظ سے ہوگا. اگر 10 لینی ہے تو اس میں یہ کہ ایک ہی ڈوز لیں، اور کم از کم آپ کو 7 ماہ ویٹ کرنا پڑے گا اس کا رزلٹ لینے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور CM کی ایک ہی ڈوز پوری زندگی کے لیے کافی ہوتی ہے. تو دوستو یہ تھا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار. تو چلیے اب ہم اختتام کرتے ہیں. کاشی رام سے اس کو پڑھیں، اور وہاں پر اگر کوئی چیز وضاحت والی آئی تو کر دیں گے، ورنہ جتنی میں نے وضاحت کر دی ہے اس سے بڑھ کر وضاحت نہیں ہے. دوستو کاشی رام اوپن کریں، وہاں سے پڑھیں جتنا کچھ لکھا ہوا ہے میڈرینم کے بارے میں. عرفان اللہ آپ پڑھیں. عرفان اللہ آواز آ رہی ہے؟ دوستو کاشی رام اوپن کریں، اس سے پڑھیں. حال ہی میں ایلوپیتھی میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر سوزاک کی طبیعتیں بھی سائیکوٹس طبیعتیں ہوا کرتی ہیں. سوزاک کے زہر سے پیدا شدہ اثر چاہے نئے ہو یا پرانے اس دوا کے استعمال کی رہبری کے لیے کافی ہوا کرتے ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تندرست انسان کے اندر میڈونیم کی علامات ملتی ہوں، چونکہ اس کے اندر سوزاک کا زہر نہیں ہے اس لیے میڈونیم کا استعمال نہ کرنا چاہیے. بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اگر علامات ملتی ہیں تو اس دوا کو بھی دوسری ادویہ کی طرح بلا تعمل استعمال کرنا چاہیے. کئی دفعہ بچوں کے جسم سے توفن جن کے والدین اس موذی مرض کا شکار تھے میڈونیم سے درست ہوتی ہے، مگر سوزاک یا میڈونیم اور آتش یا سفلینیم کی کمی و بیشی میں جو فرق ہے اس کو نہ بھولنا چاہیے. سفلینیم کی تکلیفات غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک بڑھتی ہیں. اسی طرح سے جتنی بھی اینٹی سفلیٹک دعائیں ہیں ان سب میں قریب قریب یہی بات پائی جاتی ہے. ٹھیک اس کے برعکس میڈونیم کا مریض طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک زیادہ تکلیفات میں مبتلا رہتا ہے. وہ شام کے وقت ہمیشہ زیادہ بہتر محسوس کرتا ہے اور صبح کے وقت بدتر. میڈونیم میں شدید اسید کی ذکر ہنسی ہوتی ہے، چنانچہ پوشاک کا چھونا اور بالوں کا باندھنا بھی بعض اوقات برداشت نہیں ہوتا. یہ ذکی الحسی بعض اوقات غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے اور مریض محسوس کرتا ہے جیسا کہ وہ خواب میں ہے. معمولی سی آواز سے چونکتا ہے، ریشہ اور تشنج بھی پایا جاتا ہے. نیز بدنی کی سی حالت اور پنکھی کی بھی خواہش ہوتی ہے. عجیب احساسات یہ ہوتے ہیں جیسے آنکھوں میں پپوٹوں اور اندرونی پتلیوں میں لکڑیاں ہیں. آنکھوں میں ٹھنڈی ہوا چلتی محسوس ہوتی ہے.
وہ چیز کانوں میں اور ناک میں رینگتی محسوس ہوتی ہے، میدا میں گولا، شکم کے داہنی جانب ٹیومر جیسے بایاں پھیپھڑا مفلوج ہو گیا ہے، مریضوں کے اندر خون کھولتا محسوس ہوتا ہے، تمام ہڈیاں اپنی جگہ سے ہٹتی محسوس ہوں، درد تمام جسم میں خصوصاً رانوں کے بجتے ہوئے محسوس ہوں، شاید جسم میں ایک یہ جگہ بھی ایسی بھینچتے نہ ہو ہوئے جہاں درد نہ ہو، بھینچتے ہوئے محسوس ہو۔ ہوں، شاید جسم میں ایک جگہ بھی ایسی نہ ہو جہاں درد نہ ہو، ٹھیک نہ ہونے والے بائی کے دردوں سے پیدا شدہ تکلیف، بائی کا درد مطلب جوڑوں کا درد۔ اچھا، سب سے پہلے انہوں نے بیان کیا کہ دنیا میں ایلوپیتھی پہلے نہیں مانتے تھے کہ سوزاک کی طبیعت والے لوگ بھی ہوتے ہیں، اگر اب وہ مان چکی ہیں۔ اور اس سوزاک کی طبیعت والے لوگ کون ہیں؟ میڈیٹرین مزاج کے لوگ یہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی توجہ میں بھی سوزاک ہے، اور سلفر میں بھی ہے، اور بھی کچھ ایلیومن میں بھی سوزاک ہے، براٹا کار میں بھی سوزاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا حال ہے برائیونیا اور اسٹاکس میں بھی سوزاک ہے۔ تو سوزاک کی طبیعت کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور میڈیٹرین بھی سوزاک کی طبیعت کا مالک ہے۔ اور آگے انہوں نے بتایا کہ اگر سوزاک نہ بھی ہو، پھر بھی اگر مریض کی کوئی مرض ہے، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے مریض کو کوئی مرض ہے، اس کا جو مزاج ہے وہ میڈیٹرین سے ملتا ہے، تو سوزاک کے بغیر بھی آپ اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ ہر دوا کے بارے میں یہی اصول اور قانون ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اس کا سفلیدم میڈیٹرین میں فرق ہے کہ میڈیٹرین کی تکلیفات صبح بڑھتی ہے، سفلیدم کی رات کو بڑھتی ہے۔ آگے اس کی ذکیل حص جو میں پہلے بتا چکا ہوں، اس میں ایک مزید اضافہ کہ شدید قسم قصبی درد، یعنی یہ درد سے بھی ذکیل حصے ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا ہے بہت سارا چھونے سے بھی اور دوسرے کے پاس آنے سے بھی، درد سے بھی، اور بیماری کے معاملے میں بھی ذکیل حصے ہوتے ہیں۔ باقی اس میں کچھ رش اور تشنج بھی پایا جاتا ہے، اور پنکھے کی خواہش بھی ہے، ظاہر بات ان کا جسم گرم ہوتا ہے، صفراوی جسم ہوتا ہے، اس لیے ان کو پنکھے کی خواہش ہوتی ہے، سلفر کو بھی پنکھے کی کافی زیادہ خواہش ہوتی ہے، ان کے جسم جو گرمائش ہے وہ پنکھے سے کم ہوتی ہے۔ باقی میڈیٹرین مزاج کے جو لوگ ہیں ان کو کچھ احساسات بیان کیے گئے ہیں، اور یہ کیس کے دوران اکثر ہمیں یہ احساسات نہیں ملتے۔ آگے پڑھیں جی ڈاکٹر میکلرن ایک کیس بیان فرماتے ہیں جس سے اس دوا کی طاقت کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ ایک نوجوان نازک طبیعت جاڑے میں کارخانے میں کام کرنے کے بعد موسم بہار میں کھانسی میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی صحت بھی دن بدن گرتی گئی، باوجود بہترین ادویہ کے کھانسی قائم رہی اور مریض کو بستر میں قید ہو جانا پڑا۔ ڈاکٹر میکلرن نے دیکھا کہ کھانسی اور عام کیفیت چہرے کے بال لیٹنے سے کم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے میڈیٹرین دیا، دوسرے دن مقدار میں زیادہ مواد شروع ہو گیا اور تمام تکلیفات جلد رفع ہو گئی۔ ڈاکٹر برینٹ نے میڈیٹرین نے نمبر 1000 سے مفصلہ ذیل کیس درست کیا۔ اچھا، یہ جو اوپر کیس ہے اس کے میں جو کیس درست ہوا وہی بچہ جو نا وہ سینے کے بال لیٹنے سے اس کے چہرے کے بال، یہ سینے کے بال اس کو دبا کے لیٹنے سے اس کی کھانسی کم ہوتی تھی، اس سے رہنمائی حاصل کر کے میڈیٹرین دی گئی۔ تو میڈیٹرین میں کافی کلیدی علامات ملتی ہیں، جس میں دماغی علامات میں نے آپ کو خاص طور پر 2 چیزیں بتائی ہیں، ایک شدت اور دوسرا جو نا ہر بات میں شدت، اور دوسرا بات بار پر دوائی دینا، اور کمی زیادتی میں میرا 2 علامتیں، ایک کہ تکلیفات کا دن کے وقت ہونا 5 بجے تک، اور دوسرا چہرے کے بل تکلیفات کا لیٹنے سے کم ہونا۔ خواہش و نفرت میں بھی ایک کلیدی علامت ہے کہ پانی پینے سے تکلیفات کا کم ہونا۔ تو کافی زیادہ کلیدی علامتیں جن سے ہم رہنمائی حاصل کر کے اپنے سامنے مریض کی یہ دوا اس کی کسی بھی مرض کے لیے دے سکتے ہیں، مگر خاص طور پر انہی امراض میں یہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے جو ہمارے مٹیریل ملیکا میں لکھی ہے، جن کا میں نے ذکر کیا ہے، مختصر بڑی بڑی امراض کا ذکر کر دیا۔ آگے یہ کچھ کیس ہیں، اس میں یہ دوا مؤثر ثابت ہوئی ہے مزاج کے مطابق۔ پڑھیں جی۔ ایک مریضہ کے دورے جو ماہواری کے ایام میں ہوا کرتے تھے، داہنی کلائی کا بائی کا درد اور بدگوشت کے ساتھ، جس کی وجہ مواد کا سلان تھا۔ ڈاکٹر برینٹ لکھتے ہیں کہ میڈیٹرین پیپ اور نزلوں کی جڑ ہے، بچوں میں جلک، پیشاب میں البونیم، جب پیشاب میں آنو بھی ہو، سوزاک کی دمہ جو 2 سے 4 بجے صبح تک زیادہ ہو، چمبل۔ ڈاکٹر گلبرٹ بچوں میں بنا پن، نشوونما کی کمی اور خنزیری کے بڑھنے کی
پشتینی سوزاک کی وجہ بتاتے ہیں. پشتینی اس مریض پشتینی سوزاک کی وجہ بتاتے ہیں. ایسے مریض سمندر کے کنارے بہتر رہتے ہیں. ایسے مریضوں کے لیے میڈرونیم دوا ہے. یہ جب بونے کبھی پان کا آتش ذکر میں نے کیا ہے کہ کچھ میڈرین مزاج کے بچے بونے رہ جاتے ہیں، اس مؤثر ہے. خیر نظیر مزاج یعنی گلے کے بھی اس میں امراض پائے جاتے ہیں، گلا خراب ہو جانا اس میں بھی ہے. اور سمندر کے کنارے بہتر ہونا یہ نہ ہونا، تو اس میں ہمارے ایک کینٹ نے لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے تکلیفات بڑھتی ہیں اور کچھ لکھا ہے کم ہوتی ہیں. تو میں نے دیکھا کہ اس میں بڑھتی ہیں تکلیفات، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کلیدی علامات جس سے ہم میڈرینم کا انتہا بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، اس میں ٹینشن کی کوئی بات نہیں. چلو جی. جب کبھی آتشک کے فالج اور ارشک کے مریض پہاڑوں پر بہتر رہے تو سفیلینم دوا ہوا کرتی ہے. ڈاکٹر وائلڈ دبے ہوئے سوزاک کو بہت سی بیماریوں کی وجہ بتاتے ہیں. آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ ہر تکلیفات میں چاہے وہ سوزاک کی ہو یا بائی کی لال بخار کی، میڈرونیم کا استعمال خالی خطر نہیں ہوا کرتا کیونکہ اس سے مرض بڑھ جاتا ہے. لیکن حیضہ تپلی میں جبکہ جلد مرمنی چھا رہی ہو میڈرونیم اکثیر بتاتے ہیں. مردنی یہی صاحب چھا رہی ہو. مردنی چھا رہی ہو میڈرونیم اکثیر بتاتے ہیں. یہی صاحب برمل دماغ میں افطار سی موسیٰ کے بعد اس کے استعمال کی سفارش کرتے ہیں چونکہ خصیت اور رحم میں گومڑ، کلی میں درد، پردہ صفات کا ورم وغیرہ سوزاک کی پیدائش یا ان کے آخری مواد ہو سکتی ہے. اس لیے میڈرونیم کا آخری استعمال نمود کا معنی تو اظہار ہو سکتی ہے، نمود ہو سکتی ہے. اس لیے میڈرونیم کا استعمال ان میں بہتر ہوتا ہے. میں نے مجملاً طور پر میڈرونیم کا بیان کر دیا ہے. اب ناظرین کی رہنمائی کے لیے اس دوا کی اچھا وضاحت اس پورے کروں گا. پیرے میں ایک تو یہ بات کی گئی کہ دبا و سزاگ، اس کا مطلب یہ کہ مریض جو ہمارے پاس آیا بہت ساری تکلیفات لے کر آیا، اس کو ایک دفعہ سزاگ ہوا تھا بڑا ہی شدید قسم کا، اس سزاگ کے بعد بہت ساری تکلیفات شروع ہوئی، یعنی ان کی تمام تکلیفات کی وجہ اور سبب اور شروعات سزاگ تھا اور جو شدید قسم کا تھا. تو اس سے ہم رہنمائی حاصل کر کے میڈرینم مریض کو دے سکتے ہیں اور یہ سزاگ بے شمار بیماریوں کے سبب اور وجہ بنتا ہے. تو اگر بقیہ علامات بالمثل ہیں تو جو ہم نے 3 قسم کی علامتیں بیان کی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ دوا جوڑوں کے درد میں مؤثر ہے، اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تیلی کے درد کے لیے، گومڑ کے لیے، پردہ صفاق کے ورم کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی یہ دوا مؤثر ہے اگر مریض کی جو طبیعت ہے، مزاج ہے، میڈرینم سے ملتا ہے تو ٹھیک ہے نا. چلیں جی. اس دوا کا ایک بڑا فائدہ بچوں کی تکلیفات میں ہے جو انہوں نے والدین کے اثر سے حاصل کی ہیں. تجربہ کار معالج بہت سے ایسے مریض دیکھا کرتے ہیں یا ان کی طبابت میں ایسے مریض بچے آیا کرتے ہیں جن کی تکلیفات جلد درست نہیں ہوتی. ایسے بچے جلد لاغر ہو کر سوکھے میں پہنچ جاتے ہیں، یا ایک بچہ کو دمہ ہو جاتا ہے، یا ناک یا آنکھوں کا نزلہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، گدی چہرہ میں داد پیدا ہو جاتا ہے، یا ایسے بچے بونے ہو جاتے ہیں. اگر ایسے بچوں کے والدین میں کسی کو سزاک کا اثر موجود رہا ہو، ان کے آلات تناسل پر سزاکی ورم رہا ہو، تو میڈرونیم عموماً ایسے بچوں کو شفا دیتی ہے یا شفا دینے میں مددگار ہوتی ہے. فرض کر لیجئے کہ کسی عورت کے چند سال ہوئے شادی ہوئی ہے، اس کی اولاد کی خواہش ہے. شادی کے وقت وہ تندرست تھی، لیکن بعد میں اس کے اندر خشیت اور رحم میں درد، ایام میں دقت پیدا ہو گئی، خواہش نفسانی جاتی رہی، پہلی ذکر حسی اور اعصابی ہوتی جا رہی ہے. اگر ایسی عورت کی ہسٹری کو تلاش کیا جائے تو پیلی ذکر حسی اور اعصابی ہوتی جا رہی ہے. اگر ایسی عورت کی ہسٹری کو تلاش کیا جائے تو سزاک ہی ملتا ہے. بس میڈرونیم ایسی عورت کو شفا دیتی ہے. اس میں کہتے ہیں کہ بچوں میں یہ بڑا ہی اچھا رزلٹ دیتی ہے. ہمیں ایسے بچے نظر آتے ہیں جو میڈرینم مزاج لے کر پیدا ہوتے ہیں اور ہمیں کچھ نمایاں قسم کی امراض نظر آتی ہیں. ان کو آپ نے نوٹ کر لینا. ایک بچوں میں دمہ، دوسرا بچوں میں سوکھا پن، تیسرا بچوں میں کھانسی، چوتھا بچوں میں بونا پن. یا بیچاروں میں اس کو ایک بیماری ہو اور اس کے والدین میں کسی ایک کی جو مزاج ہے میڈرینم کے ساتھ ملتا ہو اور اس میں سزاک کی ہسٹری ہو،
تو اسے کہتے ہیں خاندانی ہسٹری سے دوا کا انتخاب کرنا. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو دوا بچے کے ماں یا باپ کی بن رہی ہے وہی دوا بچے کی بن جائے، یہ تقریباً 25% تک یہ امکان ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کونیم میں ہوا تھا ہاں ایک کیس میں، کونیے میں ہوا تھا، میرے کونیے میں بھی ہوا تھا، اور ویسے بہت سارے میرے کیسوں میں اس طرح ہو چکا ہے. لیکسس میں بھی ہوا ہے، ٹیرنٹولا میں بھی ہوا ہے، اور سلیشیا میں بھی ہوا ہے، اور چیلیڈونی پلسٹیلا میں بھی ہوا ہے. تو بہت سارے کیسوں میں ہوا ہے، مرک سالوں میں بھی ہوا ہے. تو 25% تک یہ امکان ہوتے ہیں کہ جو دوا باپ یا اس کی ماں کی بن رہی ہے وہی دوا اس کے بیٹے یا بیٹی کی بن جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ کہ بچے میں اگر 4 امراض میں اس کو ایک مرض نظر آتی ہے اور شدید قسم کی شدت کے ساتھ نظر آتی ہے، تو اس صورت میں اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ کے چہرہ شناسی آپ کو آتی ہے، تو باپ اس کے ماں کی طرف دیکھ لیں، بچے کے چہرے کی طرف دیکھ لیں. اگر اس کا چہرہ میڈرینم سے کچھ حد تک ملتا ہے اور ماں یا باپ میں سوزاک کی ہسٹری ملتی ہے تو آپ میڈرینم بچے کو دے سکتے 200 طاقت میں. ٹھیک ہے نا. اس طرح یہ جو بیوی والا معاملہ یہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اب آگے چلیں جی دوستوں. وہ پیلے اور زرد نوجوان جو منشیات اور تمباکو کی بے حد خواہش کرتے ہیں، جو براہ صاحب جی آواز سر کدھر چلے گئے باپ؟ سگنل میرا کدھر گئے باپ آپ؟ اس کے ہر سماعی کے درد کی علامات دن میں عموماً زیادہ ہوتی ہے، مگر یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ میڈرونیم کے دماغی براہ علامات صاحب دوبارہ عموماً رات پڑھے، کے وقت آواز زیادہ غائب شدید ہو ہوتی گئی تھی، سگنل ڈراپ ہو گئے تھے بیچ میں سے نا. دوبارہ پڑھے. وہ پیلے اور زرد. جی سر میں پڑھتا ہوں. وہ پیلے اور زرد رو نوجوان جو منشیات اور تمباکو کی بے حد خواہش کرتے ہیں، جو ہوا کے جھونکوں سے ذکیل حسی ہوتے ہیں، چلتے یا محنت کے بعد ان کے اندر تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور جلد پسینہ آ جاتا ہے، اور سوزاک ہونے کے بعد کبھی تندرستی اچھی نہیں رہتی. ایسے مریضوں کو میڈرینم شفا دیتا ہے. یہاں پر ایک جسم بات کے ہر یاد حصہ میں- رکھیں، جب میڈرینم کو شدید قسم کا سوزاک یا جریان ہو جاتا ہے تو وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا پورا جسم سوکھنا اور خشک ہونا اور پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ حواس سے ذکیل ہوتا ہے اور جلد تھک جاتا ہے. کمزوری حد درجے کی ہوتی ہے، اس کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے. تو اس کی پرسنالٹی میڈرینم ہوتی ہے، تو اس میں آپ سوزاک اور اس کے جریان کے لیے میڈرینم دے سکتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے وضاحت کی. باقی رہا کہ میڈرینم مزاج کے لوگوں میں تمباکو نوشی کی خواہش پائی جاتی ہے، سب میں نہیں کچھ میں. تمباکو نوشی کی عادت چھڑانے کے لیے بھی یہ دوا دے سکتے ہیں. چلو جی. جسم کے ہر حصے میں جسم کے ہر حصہ میں بائی کے درد کی علامات دن میں عموماً زیادہ ہوتی ہیں، مگر یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ میڈرینم کی دماغی علامات عموماً رات کے وقت زیادہ شدید ہوتی ہیں. میڈرینم کے بائی کے ورم اور درد حرکت سے بڑھتے ہیں، لیکن جہاں کیس کہیں بائی کی تکلیفات میں ورم نہ ہو تو کیس عموماً رسٹاکس ہوا کرتا ہے. ایسے مریض سردی کے ذکر ہوتے ہیں اور ان کو درد سخت قسم کا ہوتا ہے، حرکت سے آرام ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بہت سے سائیکوٹک مریض سردی سے تکلیف اٹھاتے ہیں اور ان میں سے بعض گرمی کے ذکر حس ہوتے ہیں. راشا اور پھڑپھڑاہٹ، جلد کمزور ہو جائے، جلد کمزور ہوئے جانا، جلد کمزور ہو. اچھا پیچھے تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں دوستوں، یہ جو کہا جا رہا ہے نا ٹھنڈی ہوا سے، یہ گرمی سے ذکیل ہونا، یا نہ سردی برداشت نہ گرمی. یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی انسان قبل از وقت بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں بڑھاپے کی علامات ظاہر ہونے شروع ہو جاتی ہے. بڑھاپے کی علامات بہت زیادہ، ان میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ نہ گرمی برداشت ہو نہ ہی سردی. جب میڈرینم مزاج کے نوجوان شخص کو شدید قسم کا جریان یا سوزاک ہو جاتا ہے تو اس کا جسم اس طرح سوکھتا جاتا ہے، خشک ہوتا جاتا ہے، اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ نہ وہ ٹھنڈی ہوا برداشت کر سکتا ہے نہ ہی وہ گرم ہوا برداشت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. ورنہ اصولی طور پر یہ ہے کہ اس کو گرم ہوا سے نفرت ہے، ٹھنڈی ہوا اس کو پسند ہے. مگر یہ کہ جب وہ زیادہ کمزور ہو جائے نہ سردی برداشت ہوتی ہے نہ گرمی. بڑھاپے کی علامات میں سے یہ علامت ظاہر ہونی شروع ہو جاتی میڈرینم میں. تو یہ جو آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا نا اس عبارت کو پڑھ کے، اس کا میں نے جواب دے دیا. ٹھیک ہے نا. اب آگے پڑھیں. جی جلد کمزور ہو جانا، تمام جسم میں شدت سے چونٹیاں رینگنا،
ذرا سے شوروغل سے چونکنا، کمزوری محسوس کرنا اور پنکھے کی خواہش، کھلی ہوا کو پسند کرنا، عذاب پر ورم، بے حد درد اور پانی کی جھلیوں میں استسقائی کیفیت کے ساتھ، بیرونی طور پر مرطوب ٹھنڈے موسم سے ذکر الحدثی، اعصابی دردوں کا شکار ہونا، سوئیاں چبھنے کے سے اور پھاڑنے والے درد، اس کے درد گرمی سے کم ہوتے ہیں، پیٹھ اور اعضاء میں کھینچنے والے درد سے ذکر الحدثی۔ اس میں ایک تو اس میں راشہ بھی ہے، یعنی ہاتھوں کا کانپنا، یہ بھی ایک قسم کے بڑھاپے کی علامت ہے، پھڑپڑاہٹ بھی ہے، اور بہت جلد کمزور ہو جانا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اس کو کمزوری آتی ہے وہ بھی شدت کی آتی ہے، خصوصاً جریان سزا کے بعد، اور جسم میں چونٹیاں رینگنا، ذرا سے شور سے چونکنا یا سردی گرمی سے سانس ہونا، کمزوری کا محسوس ہونا، پنکھے کی خواہش کا ہونا، کھلی ہوا کی خواہش، اعضاء پر ورم یعنی زخم کا بن جانا، بے حد درد، وہ درد جو کہ برداشت نہ ہو سکے، یہ درد زیادہ برداشت نہیں کرتا، اور جسم کی جو پانی کی جھلیاں ہیں اس میں استسقاء یعنی پھولنے کا رجحان آ جاتا ہے، یہ چیز ہے، اور بیرونی طور پر یہ مرطوب ٹھنڈے موسم سے ذکیل حص ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ وہ بات آ گئی جو میں نے پہلے بتائی تھی کہ مرطوب ٹھنڈے موسم سے اس کی تکلیفات بڑھتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آگے یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ جب کمزور زیادہ ہو جائے پھر سردی سے بھی تکلیفات بڑھتی ہیں، پیچھے یہ ہے کہ جب زیادہ کمزور ہو جائے گرمی سے بھی بڑھتی ہے، مگر بنیادی طور پر گرمی سے بڑھتی ہیں اور سردی سے کم ہوتی ہے، مرطوب سے بھی بڑھتی ہیں، یہ بنیادی طور پر ہے۔ باقی اس میں چونٹیاں چبھنے کا رجحان بھی ہے، اور اعصابی بے شمار قسم کے درد ہیں، اور اس کے سر کے درد پھاڑنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پیٹھ خاص طور پر جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں شدید قسم کا درد بھی ملا ہے، جریان اور احتلام کے وقت یا معدے کی خرابی کے وقت، اور درد سے یہ ذکیل حص ہوتے ہیں، درد زیادہ برداشت نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دوستو اختتام ہو گیا، تو امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اب کچھ بات کریں آپ، میں ہی بولے جا رہا ہوں، آپ سب خاموش ہی ہیں، پھر چھٹی کریں۔ خاموشی کتنی ہے، آپ کے دوست کم ہو گئے ویسے، ٹائم لگتا ہے زیادہ ہو گیا۔ ہاں ٹائم زیادہ ہو گیا، 1:15 کا ٹائم ہو گیا، آگے افطاری کا ٹائم بھی آنے لگا ہے، تو سحری کا او سحری کا آپ نے سحری کرنی ہے نا پہلے، پھر سحری کر دینا۔ اس کے بارے میں کافی غلط فہمیاں تھیں جو کہ لیکچر سے امید ہے کہ دور ہو جائیں گی، کیوں خالد صاحب؟ ہاں جی، خالد صاحب کو بڑا دھیان رکھتے خالد صاحب۔ جی سر بالکل، بہت بڑی دوا ہے، اچھا بیان ہو گیا اس پر۔ سر وہ ظاہر صاحب نظر نہیں آ رہے، ظاہر صاحب سو گئے ہوں گے۔ دوستو آج میں نے کچھ خاموشی اختیار کیے رکھی ہے، اس کی وجہ یہ کہ روزے کی حالت میں نا گرمی کافی محسوس کی، باوجود میں ویسے بھی گرمی کافی ہے، تو میں نے کچھ ٹھنڈے پانی یعنی برف والے پانی سے میں نے نہا لیا، تو اس کی وجہ سے مجھے ایکولائٹ کنڈیشن طاری ہوئی تھی، تو یہ لیکچر اسٹارٹ ہونے سے پہلے میں نے ایکولائٹ لی، ابھی الحمدللہ کافی بیٹر فیل کر رہا ہوں۔ عرفان اللہ بھائی آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب ٹائم کافی ہو گیا، سگنل کا بیچ میں ایشو ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے سر، پھر اللہ حافظ کی ٹھیک ہے دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے، اور ہمارے علم میں، رزق میں، مال میں برکت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے دوستو، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔